من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم آب تطہیر سے جسم پودے جمے آب تطہیر سے جسم پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی ماداران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام یعنی ہے سور نور جن کی گواہ یعنی ہے سور نور جن کی گواہ ان کی پر نور سیرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عنایات سے شہداء کربلا رضوان الاجمعین سرکار سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ رفقا رضی اللہ اجمعین کی بارگاہ میں سلام و عقیدت کے ساتھ ساتھ آپ کی فکر آپ کے مقصد آپ کے ارادے اور آپ کے مشن سے ہم واقفیت حاصل کر رہے ہیں تاکہ اپنے زندگی کے اندر بد اعتقادی کے یزید اور عمل و فکر کے یزید کو ہم حسینی فکر اور حسینی نظریہ اور اعتقاد سے دور کر سکیں کل کی نشست ترتیب وار کیونکہ حسینیت سچی عقیدے کا نام ہے سچی اخلاق کا نام ہے سچی فکر کا نام ہے معاشرے کے اندر بدعقیدگی بدعنوانی لاقانونیت کے مقابلے پر صحیح عقیدہ رضائے ربانی اور مطلب مراد خدا و رسول کی اس فکر کو حسینیت کہتے ہیں لہٰذا ہم گزشتہ کئی سالوں سے بزم علم دانش کو یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے علماء اور ہمارے ان دوستوں کے تعاون سے کہ ترتیب وار امام علی مقام کے محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں دین کے ضروری نظریات کو سمجھنے کے لیے نشستیں ہوتی ہیں اور آپ حضرات کا ساتھ ہوتا ہے طویل نشستیں ہوتی ہیں اس میں کئی مقدمات کئی حوالے کئی چیزیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے جاننا ضروری ہے چاہے وہ طلباء ہوں علماء ہوں الغرض ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے حضور کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت ہے ان کو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان تمام دلائل کو ریوائیو کیا جاتا ہے دوبارہ دہرایا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اور ان دلائل کے مقابلے پر اور اس سچ کے مقابلے پر اگر اس حقانیت کے چہرے کو گندے فکر اور مغالطوں سے پراگندہ کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر ان تمام کا دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ محاسبہ کر کے حسینیت کی وہ راہ جو روشن ہے خود کے لیے روشن اور تابندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کل کی جو نشست گزری ہے اس میں تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت تعلق مصطفیٰ بذریعہ اہل بیت اس کو ہم نے لیا کہ حضور سے تعلق جو ہے وہ حضرات اہل بیت کے ذریعے ہی قائم ہو سکتا ہے اور اس میں ہم نے کچھ باتیں اپنے عقیدے کی
اور اسلامی نظریات کی کہ حضور سید عالم کی پوزیشن، مقام، مرتبہ اسلام میں کس قدر ضروری ہے، اصل الاصول ہے، اس پر قرآن کریم کی متعدد آیات، احادیث. پھر حضور سید عالم کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جہاں حضور کا تعلق شرط اول ہے، لازم ہے، جز لا ينفک ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یہی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا دستور اور اسلوب ہے. اور اسی کے ذریعے خدا کی محبت اور ہمارا کلمہ اور عبادت قبول ہو سکتا ہے کہ جب جناب سید عالم سے ہمارا تعلق ہو اور ہماری فکری حبی اور تعظیمی فکر حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. اسی کے ساتھ حضور سید عالم سے تعلق کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جن جن کا تعلق حضور سے ہے ان کی پاکیزگی، ان کی محبت، ان کی تعظیم، حضور کی تعظیم، حضور کی محبت، حضور کی پاکیزگی کے تقاضے پر کی جائے. یہ مشرب اہل سنت و جماعت کا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جیسے ذکر فرمایا کہ لیس حب الصحابۃ بذواتہم ولیس حب اہل بیت لانفسہم بل حبہم جمیعا بوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان دونوں ہستیوں سے محبت ہماری اور تعظیم حضور کے تعلق سے ہے، کیونکہ یہ حضور سے متعلق ہیں، حضور سے منسوب ہیں، حضور ان دونوں سے راضی ہیں. تو اس لیے اہل سنت کے فکر کو، منہج کو، راستے کو، فکر کو، کرائٹیریے کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سنی ہر اس کا ادب کرے گا جس کا تعلق رسول اللہ سے ہوگا، اور جو اپنی ہوس اور اپنی ذات کی طرف چلا تو وہ ایک دائرے کی طرف چلا، کسی ایک کے ذکر کو لیا. لہٰذا اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا درس جب ہم نے تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ اہل بیت، اس کا ایک ہم نے شرعی خاکہ اور شرعی معلومات کل کی ایک طویل 1.5 سے 2 گھنٹے کی نشست کے اندر ہم نے کئی عنوانات اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، ہم نے وہ جو سمجھا. تو اب تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و ضرورت کو سمجھنے کے بعد آج کا موضوع یہ ہے کہ تعارف اہل بیت اور عظمت اہل بیت، کہ اہل بیت کون ہے، کیونکہ اہل بیت ہی ذریعہ رسول اللہ تک پہنچانے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور ہی واسطہ اول و اصل الاصول ہیں رب تک پہنچنے کی. تو اب حضور تک پہنچنے کا جو ذریعہ اہل بیت ہیں ان کا تعارف بھی ہونا ضروری ہے، ان کا انٹروڈکشن ہونا بھی ضروری ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور سید عالم سے جو متعلق ہوگا، جڑا ہوا ہوگا، سنی اس کا ادب کرے گا. لہٰذا اہل سنت کے مشرب پر میں نے کل آخری بات یہ بھی عرض کر دی تھی کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کے اندر ان تمام مبارک ہستیوں کو شامل مانتے ہیں کہ جن کا تعلق حضور علیہ السلام کے خاندان اور حضور کے خون اور حضور کے رشتے کے ساتھ ہے. یہ تمام اہل سنت کے نزدیک اہل بیت ہیں. اب میں بات کو آگے چلا رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے مقابلے پر جو بات کی جاتی ہے انشاءاللہ ان دلائل کا کھلے دماغ کے ساتھ تجزیہ کیا جائے گا، اور ایک ایک چیز آپ کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ ذکر کی جائے گی، اور بتا دیا جائے گا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اس لیے ضروری کیا ہے اپنے اوپر کیونکہ یہی مطالبہ قرآن ہے، یہی مقصود قرآن ہے، اور یہی مردات الہیہ اور اللہ کی رضا ہے. اہل سنت کے نزدیک حضور کا سارا خاندان اہل بیت میں ہے، اور یہ اہل بیت ایک ہی لفظ پر بولنے کے لیے کافی ہے. لیکن میرے جو سادہ دوست بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو تھوڑا ڈسکرائب اور کھول رہے ہیں. کھولنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس میں کوئی پارٹ در پارٹ کر رہے ہیں، اس کو تھوڑا سے کھول رہے ہیں قسموں کے طور پر. یہ قسم صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ مجموعہ اہل بیت ہی ان تمام ضرورتوں کی کفایت کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے. مثلا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کل ایک قول ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہوگا، ایک تدریسی انداز ہوگا، ایک ایکڈمک انداز ہوگا، اور ایک اس انداز میں ہوگا کہ جس طرح سے ہم ٹھہر کر اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹیوں میں مضمون کو سمجھتے ہیں اسی کی رعایت کرتے ہوئے ہم ایک ایک لفظ پر رک کر مکمل اس پر گویا کہ گفتگو کریں گے، تاکہ ہمیں یہ سبجیکٹ، یہ عنوان جو ہم نے اتنا ٹائم دیا ہے حسینیت کی محفل کو، تو امام حسین کے صدقے ہمیں وہ موضوع اپنی تمام جہت سے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جہاں اندھیرا رہے گا تو کوئی بد مذہب گھسنے کی کوشش کرے گا، جہاں سوشل میڈیا کی ایک یلغار ہے سمندر کی طرح کہ جہاں سمندر اپنے کنارے پر جواہرات کو لا کر پھینکتا ہے وہیں گندگی کو بھی لاتا ہے، تو نہ جانے بھانت بھانت کی بولیاں ہمارے سامنے آتی ہے. لہٰذا آپ اہل سنت ہیں، اپنا مشرب پہلے سمجھ لیں. جب خود کو سمجھ لیں گے تو کوئی آپ کو شکار نہیں کر سکے گا اور کہیں پر کمزوری نہیں ہو پائے گی. صرف تدریس کی ضرورت پر، تفہیم کی ضرورت پر، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اور سنیت کے ذہن کے حوالے سے درس ہو رہا ہے. نہ کسی سے مباحثہ مقصود ہے، نہ مناظرہ مقصود ہے. مقصود مطلب یہ ہے کہ ہم سنی ہیں تو اس نظریے پر اس کو سمجھیں، اور سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بات جو لازم ہے، کیونکہ اہل بیت ہی حضور کے لیے زینہ اور واسطہ ہے، اور حضور کی ذات واسطہ ہے اللہ کے قرب کے لیے. بڑی توجہ کے ساتھ مجلس کی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترتیب کے ساتھ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. اب آگے چلیے. اہل بیت آج کا ہمارا موضوع ہے، تعارف ہے اہل بیت. آپ درس سننے آئے ہیں، لہٰذا کسی اور ایکٹیویٹیز میں توجہ کرنے کی بجائے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پر توجہ رکھنا ضروری ہے. وقت مختصر ہے.
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے مسلم ترجمان ہیں. آپ نے اس مضمون کو سمجھایا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ کے اکیلے کی بات ہے، یہ سب کی بات ہے، لیکن آپ نے ذرا اس کو مزید آسان کیا ہے، تو اس لیے ان کی کتاب لمعات اور مدارج النبوہ دونوں کو میں حوالہ بنا کر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اہل بیت، حضور کے گھر والے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے لفظ کو ہم 3 عنوان میں تقسیم کرتے ہیں. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تقسیم سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ لفظ اہل بیت اس کے لیے کافی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر سے شامل کر رہے ہیں. یہ لفظ اہل بیت میں ہی سب حضور کے خاندان آ جاتے ہیں، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ تقسیم کی جا رہی ہے. اس بات پر ذرا غور کیجیے گا، اور یہ میں کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو خامخواہ خلط مبس کرتا ہے. تو میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں، یہ تقسیم اس کا تقاضا نہیں کرتی. اہل سنت کا لفظ خود اس تمام معنی مفہوم افراد پر محیط اور گھرا ہوا ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ اہل بیت کا اطلاق قرآن کی نظر میں اور دین کی نظر میں کن کن پر ہوتا ہے، اس کو جم کر ایک دفعہ سمجھیے، پھر قرآن کریم کی طرف آتے ہیں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج شریف میں بھی، مدارج النبوہ میں بھی اور لمعات میں اس کو بڑا سہل کر کے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی 3 قسم، یعنی 3 عنوان پر ہے، قسم نہیں عنوان ہے اس کے سمجھنے کے. فرما پہلا اہل بیت نسب، کل بھی ذکر کیا گیا. اہل بیت نسب یعنی جس میں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی جتنی اولاد ہیں وہ حضور کے اہل بیت میں ہیں، یعنی وہ ایمان شرط ہے. جیسے حضرت حمزہ، اب حضرت حمزہ کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہیں. کیوں؟ حضور کے خاندان چچا ہیں. ہم ان کو باہر نہیں کرتے، یہ باہر کرتے، ہم باہر نہیں کرتے. ہم کہتے کیا پوزیشن ہے حضرت حمزہ کی؟ حضرت حمزہ کی حیثیت حضور کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے کہا ہے کیا کر رہے ہو؟ حضور کا خاندان ہے، حضور کے اہل بیت ہیں. یہ تم نے کیا بندر بانڈ بنایا وہ اپنی طرف سے چند لوگوں کو خاص کر لیا، اور جو حضور کے خاندان کے معزز افراد باہر کر دیا. اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے. تمہارا استدلال، تمہاری سوچ تمہاری ہوس پر ہے، ہماری سوچ حضور کے تعلق پر ہے. جن سے حضور کا تعلق رشتے میں ہوگا ہم ان کو اہل بیت مانتے ہیں، جبری نہیں مانتے. قرآن خود منواتا ہے اور دین کا یہی مقصد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت نسب، انسیسٹر، سرکار کا خاندان یہ اوپر تک جا رہا ہے. سرکار کے جتنے آبا و اجداد، ظاہر سی بات ہے الحمدللہ اہل سنت کے نزدیک سارے اہل ایمان ہیں، وہ اہل بیت ہی کہلائیں گے، حضور کے خاندان. اسی طرح حضور کے چچا حضرت عباس، حضور کے چچا حضرت حمزہ، یہ اور ان کی ساری اولادیں اہل بیت میں، کیونکہ حضور کا خاندان ہے. اس کو ایک خاص عنوان دیا گیا اہل بیت نسب. اہل بیت نسب، تو اہل بیت نسب کی نسبت سے حضور کی یہ چچا اور حضرت عبد المطلب خود، حضرت عبداللہ خود، حضرت ہاشم خود، سیدنا قصی خود، یہاں تک کہ حضور سید عالم کے تمام آبا و اجداد یہ اہل بیت میں شمار ہوں گے. گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، ان کو اہل بیت کہا جائے گا. نمبر 2 اہل بیت سکونت یا سکنا، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، جو حضور کے نکاح اور عقد میں آئی، حضور کی بیویاں، جن کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں. مطہرات کہتے اس لیے ہیں کہ آیت تطہیر میں جو تطہیر کا لفظ آیا ہے، ازواج تو زوجہ کی جمع ہے. ازواج مطہرات وہ بیویاں جن کو خدا نے پاک کیا ہے مطہرات، اور وہ استدلال کہاں سے ہوئی؟ طاہرکم تطہیرا. اس لیے ہر مسلمان ازواج کو، حضور سید عالم کی بیویوں کو جب یاد کرتا ہے اپنی ماں کو، تو صرف ازواج رسول نہیں کہتا، ازواج مطہرات کہتا ہے. یہ مطہرات کا لاحقہ اور تعلق اور لفظ ازواج کے ساتھ جوڑتا اس لیے ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے وہ آیت تطہیر میں جن کو یطہرکم تطہیرا کہا گیا ہے ان میں یہ بیویاں بھی موجود ہیں، لہذا ان کو ازواج رسول کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات ذکر کرتا ہے تاکہ وہ آیت ذہن کے اندر رہے. یہ سمپل انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں، غور کیجیے آپ. تو دوسری قسم جو ہے اہل بیت نسب کے بعد اہل بیت سکونت یا جناب اہل بیت سکنا آپ کہیے، کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. اب یہ جو پڑوسی ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں جناب بیویاں شامل نہیں ہو سکتی ہیں، اگر ان کو طلاق دے دیا جائے تو بعد میں کیا رشتہ رہے گا؟ میں نے کہا اولاد شامل ہوتی ہے، کہنے کہا اولاد. میں نے کہا اگر اولاد مرتد ہو جائے تو پھر کیا حصہ رہے گا؟ وہ اشکال جو ازواج پر آئے گا وہ تو بیٹے پر بھی آئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن نے کہا لیس من اہلک، وہ خون ہے لیکن کہا جا رہا ہے یہ آپ کا اہل بیت نہیں ہے. تو پتہ چلا اہل بیت کے لیے وہ ایمانی شرط ہے، اور وہی اہل سنت کہتے ہیں. ازواج مطہرات اہل بیت میں ہونا، جہاں حضور کی بیوی ہونا ہے اس کی وجہ بن رہی ہے، اور قبولیت کی دلیل حضور پر ایمان اور اللہ کی پاکیزہ متقیہ بندی ہونا ہے. یہ ڈھکوسلا چھوڑ دینا، یہ بیویاں کیسے اہل بیت میں سو سکتی ہیں؟ اگر حضور طلاق دے دیں تو بعد میں کیا رشتہ رہے گا؟ تو میں نے کہا یہ بات تو پھر ہر فرد کے اوپر آ جائے گی. اگر خون بھی ہو، بیٹا بھی ہو، اور وہ ایمان سے پھر جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو لہٰذا یہ کوئی سوال نہیں بنتا. آگے اس کو کلیئر کریں گے. تو حضور سید عالم کی بیویاں ازواج مطہرات، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے قریب ہے، سورہ احزاب میں ذکر ہوا، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، رب نے فرمایا. تو حضور سید عالم کی گھر والیاں آپ کے جو گھر میں رہتی ہیں، اور قرآن انہی کو اہل بیت کہہ رہا. اس لیے محدثین و مفسرین کی رائے ہے کہ ایک توجہ کیجیے گا، اس کی ایک تقسیم اس انداز میں بھی کی گئی ہے کہ قرآنی اہل بیت، حدیثی اہل بیت. اس کی ایک تقسیم ایک یہ ہے سمجھانے کے لیے، قرآنی اہل بیت ایک حدیثی اہل بیت. قرآنی اہل بیت و ازواج مطہرات ہے، حدیثی اہل بیت پنجتن پاک ہے جن کو حضور نے چادر میں لیا ہے.
تو سنی وہ ہے جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ان کو بھی مانتا ہے، جن کو چادر میں حضور نے لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، سنی ان کو بھی مانتا ہے۔ یعنی حدیث میں جن کو اہل بیت کہا سنی ان کو بھی مانتا ہے، اور قرآن نے جن کو اہل بیت کہا، جو قرآن کی آیات یہاں پر ترتیب کے ساتھ موجود ہے 7 آیات، اور اس میں خطاب ہی ازواج مطہرات کو ہے، تو ازواج مطہرات قرآن کی نظر سے اہل بیت میں آتی ہیں، اور 5 تن پاک جو ہیں 4 ہستیاں مولا مرتضیٰ، حسنین، سیدہ زہرا پاک، یہ حدیث کی نسبت سے آتی ہیں۔ تو جہاں ہم بیت نسب، بیت سکنا کے تحت اس کی عنوان دیتے ہیں، وہیں قرآن والے اہل بیت، حدیث والے اہل بیت، سنی ہر ایک کو حضور کے تعلق سے قبول کرتے ہیں۔ اس کو مزید سمجھیں۔ اسی طرح تیسری اس کا عنوان ہے اہل بیت، خاندان۔ ظاہر سی بات ہے آپ جس خاندان سے ہیں، خاندان آپ کا اہل بیت ہے۔ اب جس خاندان سے، اس میں آپ کے والد، چچا، چچزاد، ماموزاد، وہ بھی آئیں گے۔ ایمان ہر ایک میں شرط ہے، یہ بات تو ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، تو عقلی تخصیص ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ کی بیوی آئیں گی، پھر جو آپ کی اولاد ہیں، تو جناب سید عالم کے نسب پاک کے جتنے اہل ایمان بزرگ ہیں سب اہل بیت میں ہیں۔ توجہ، تسبیحات نہ پڑھیں، سب سے بڑی تسبیح یہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب درس ہو رہا ہو تو اس وقت تسبیح پڑھنا ناجائز ہے۔ توجہ سنیں، یہ ضروری ہے۔ تو اہل بیت نسب، اہل بیت سکونت، جو گھر میں رہتی ہیں بیویاں، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ اہل بیت ولادت، یعنی حضور سید عالم کی اولاد امجاد۔ اہل سنت اس کو 3 عنوان دیتے ہیں تاکہ مضمون سمجھ میں آ جائے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حضرات اہل بیت کے اندر شمار کیے گئے ہیں۔ اس بات کو ذکر کرنے کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، غور کیجیے۔ کچھ حضرات کو بڑی پریشانی ہے ازواج مطہرات کو، حضور کی بیویوں کو ازواج اہل بیت میں ماننے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کئی گھرن گھڑے ہوئے ہیں، عصمت ہے، معصوم ہے، فلانا ہے۔ اس ساروں کو ٹھوکنے کے لیے ان کو، اگر وہ اہل بیت میں ازواج کو لے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی عصمت ماننا پڑے گا۔ خیر یہ تھوڑا سمجھنے والا موضوع ہے، میں اس طرف جا کر یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہتا۔ علماء تو سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ سمجھ لیں گے، لیکن جو سادہ لوگ وہ نہیں سمجھیں گے، لہٰذا میں 1 2 کے بعد 10 پر نہیں جانا چاہتا، 3 4 5 6 کے لے کے چلنا چاہتا ہوں، تاکہ ترتیب سے آپ گریجولی بالتدریج اس چیز کو سمجھ لیں۔ جہاں ہم نے اہل بیت کا مفہوم سمجھ لیا، آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کن کن کا اطلاق، کن کن پر اہل سنت اہل بیت کا اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت ذریعہ ہے حضور تک، اور حضور ذریعہ ہے اللہ تک، لہذا اس لیے اہل بیت کو جاننا ضروری ہے۔ اب جب ہم نے اہل بیت کا یہ مفہوم لیا تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی، جس طرح کہ کل ہم نے اس موضوع کو شروع کیا تھا، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، آج دوبارہ سے آیت پر آتے ہیں۔ آیت نمبر 28 سے لے کر 34 کا مطالعہ کیجیے، اور کیجیے آپ 28 سے لے کر 34 کا مطالعہ کیجیے۔ ان 7 آیات میں حضور علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب باعتبار موعظت، پند و نصاحت، نصیحت اور تربیت کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم نبی پاک کے، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ اور ان کے عقد میں ان کے قریب آ چکی ہو، لہٰذا اب تم، ہمارا جو مشن ہمارے محبوب سے چل رہا ہے، اب تم جب بدنی طور پر قریب آ چکی ہو تو ہمارے نبی کے مشن کی فکری طور پر قریب آ جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کو دنیا پسند نہیں ہے، ان کو زہد پسند ہے، اور ان کا فقر اختیاری ہے۔ اور یوں سمجھ لو، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ اشارہ کریں تو احد کا پہاڑ سونا بن جائے، لیکن ہم نے ان کو ایک آئیڈیل اور ان کے گھر کو ایک معیار بنانا ہے قیامت تک کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ ان کے نزدیک دنیا طلبی اور دنیا کے پیچھے لگنا اس گھرانے کا خاصہ نہ ہو، بلکہ اس گھرانے کی خوبی یہ ہو کہ یہ دنیا کو چھوڑے اور ترک کرے، اللہ کی طرف آئے۔ تو اے نبی کی بیویوں، دیکھو عام بیوی اپنے شوہر سے اپنے رہن سہن، خوبصورت کپڑے، لباس، گھر گرستی کے سامان کو مانگتی ہے، اور مانگنا اس کا حق ہے، شادی کی ہے تو لہٰذا گھر کو سنوارنا، بنانا شوہر کو دیکھتے ہوئے وہ کر سکتی ہے، اور یہ اس کی سرشت میں ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ عام مرد اور عورت ہو، یہ میں اس آیت کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں، رب کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ عام مرد اور عورت ہو تو ان کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ مطالبہ کہ آج میں یہ کپڑا پہننا چاہتی ہوں تو مارکیٹ سے مجھے دلا دیجئے، آج قالین تھوڑا خراب ہو گیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ پیسے ہمارے پاس تو ہم قالین چینج کر لیتے ہیں، یا جناب صوفے چینج کر لیتے ہیں، یا بستر کی چادر بدل دیتے ہیں، یہ بہت بوسیدہ ہو گئی ہے، تو لہٰذا گھر کے پردے مہمان آتے ہیں اور ذرا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے گھر میں کچھ رونق ہو۔ تو یہ سارے مطالبات قرآن و سنت کی نظر میں ایک بیوی کے لیے جائز ہے، وہ شوہر سے کر سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ اور شوہر اور بیویاں ہیں، توجہ کرنا، یہ میرا نبی ہے اور میرا نبی ہے، ان کے ذریعے دنیا سے دوری، زہد، فقر اختیاری سب ہونے کے باوجود دنیا کو دور رکھنا، کھانا ہونے کے باوجود ترک کر دینا، سہولت ہونے کے باوجود زہد کو اور دنیا طلبی کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر اور صبر و شکر کی طرف بڑھنا، ان اخلاق کو یہ واضح کرے گا کیونکہ یہ نبی ہے، لہٰذا اس کی تمام تر ہدایات کا پرتو اور تم بنو گی کہ تم نبی کی صحبت میں رہی ہو تو تم میں صبر کتنا آیا، شکر کتنا آیا، برداشت کتنا آیا اور زہد کتنا آیا، تم کتنی تاریک دنیا بنی، تم نے دنیا کو کیسے رد کیا، یہ اخلاق تم میں آنا چاہیے۔ تو لہٰذا سن لو، میرے نبی سے تم اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی، مانا کہ وہ بیوی کا شوہر سے کرنا جائز ہے، لیکن یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، میرے حبیب کے نکاح میں آ چکی ہو، تو لہٰذا ان چیزوں کا مطالبہ تم نے نہیں کرنا ہے۔
ان 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے، نصیحت ان کو کی گئی. ازواج مانگ بیٹھی تھی، پتہ نہیں تھا، یعنی یہ کب تھا کہ رب نے یہ آیت اتار دی پھر ازواج نے مانگا ہو. اب وہ حریم ناز میں آئی ہیں تو اللہ رب العالمین آداب بتاتا ہے. اللہ نے تو آداب نبیوں کو بھی بتائے ہیں، قرآن موجود ہے. تبلیغ کیسے کرنی ہے سورہ اعراف میں اللہ نے خود نبی پاک کو سکھایا. تو یہ سکھانا کیا حضور کی عظمت کے خلاف ہوا؟ توجہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو مشن ہے اس کو کس طرح کرنا ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، موضوع دوسری طرف جائے گا. حضور سید عالم جب کفار کو تبلیغ کرتے تو وہ آگے سے درست رسپانس نہیں دیتے تو اس سے حضور علیہ السلام کی طبیعت پر بڑی گرانی آ جاتی کہ میں ان کو تو حق بتانے والا ہوں، کچھ لیتا بھی ان سے نہیں ہوں، تو یہ سچ قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ ان کو دیکھ کر بات نہ کریں، ہمیں دیکھ کر بات کریں. آپ کا کام ہے صرف بیان کر دینا، دل میں ہم اتاریں گے لیکن ہم جانیں اور یہ جانیں. آپ صرف بیان کیجئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو خدمت کرنا چاہتا ہے، جو وفاداری دکھانا چاہتا ہے، وہ اس پر ریوارڈ اور اجر چاہتا ہے. تو فرمایا حبیب ان سے نہ مانگیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ جب ریلیکس ہوتا ہے کہ ہاں میری بات سمجھ لی گئی، مجھے اہمیت دے دی گئی، تو حبیب ان سے توقع نہ رکھیں. آپ ہماری رضا کے لیے بولیے، ہم آپ کو سن بھی رہے ہیں، اجر بھی دے رہے ہیں. اب بتائیے سورہ اعراف اور انعام اور مکی صورتوں کا سب سے پہلا موضوع ہے، تو اس کا مطلب کیا کوئی جاہل حضور کی نبوت پر اعتراض شروع کر دے گا کہ حضور کو آداب نبوت نہیں آئے؟ ارے بھائی یہ تو اللہ سکھا رہا ہے اسی ترتیب میں. اب یہ ازواج اور بیویاں جب حضور کے نکاح میں آئیں تو اللہ نے ان کو سکھایا یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اب کالا اس چیز کو لے کر پیٹ رہا ہے. میں نے کہا یہ بتا جب کرنے کے لیے کہا تو اس کی مخالفت کب ہوئی؟ جب کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے آگے سے رسپانس کیا دیا؟ نہیں ہم تو ایسے گھر میں نہیں رہ سکتے جہاں مٹی کا فرش ہو، ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں تو اپنے باپ کے گھر میں بڑے ناز و نعم سے پلی ہوں. توجہ ہے، میں تو اپنے باپ کے گھر میں بڑے نخرے اور ناز و نام سے پلی ہوں، میں کیسے رہ سکتی ہوں اس مٹی والے گھر میں جہاں چادر بھی مانگنا منع ہو جائے، جہاں تکیہ مانگنا منع ہو جائے، جہاں خوشبو مانگنا منع ہو جائے. ازواج نے یہ نہیں کہا، آگے سے کھڑی نہیں ہوئی، بلکہ جب صحابہ حضرت ابوبکر بیٹھے کیونکہ وہ والد تھے حضرت عائشہ پاک کے، حضرت عمر بیٹھے جو والد تھے حضرت حفصہ پاک کے، جب یہ بیٹھے تو سرکار نے ان کے سامنے کہا حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہما یہ تمہارے والد بیٹھے ہیں، مشورہ کر لو، قرآن نے اختیار تمہیں دے دیا ہے، جانا چاہتی ہو تو میں طریقے سے جو چیزیں تم مانگ رہی ہو نا وہ بھی تمہیں دے دیتا ہوں، اچھا مہر بھی دے دیتا ہوں، مال بھی دے دیتا ہوں، لیکن اپنے آپ سے رخصت کر دیتا ہوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دینا چاہتی ہو تو ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ باپ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا آپ کے مقام ناز کتنا بلند ہے. اگر یہی آپ کی رضا ہے تو اسی مٹی کے فرش پر رہنا دنیا کی دولت سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، اس لیے کہ ہمیں دولت، دنیا کی عزت، شہرت، زینت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی رضا چاہیے اور آپ کے رب کی رضا چاہیے. آپ سنیے یہ بات، یہ پہرایا چل رہا ہے کس قسم کے اٹھ کر منبر کے اوپر حملے کرتے ہیں، اشاروں میں حملے کرتے ہیں. میں مجلس میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، روزمرہ یہ کلپ آپ کی نظروں سے گزرتا رہتا ہے ازواج ہوتا، اور کس طرح ایک ڈرامائی فلم بناتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ مال کی دل دادا تھی. توجہ کرنا میرے دوستوں بزرگوں. اور اگر مال کی، میں یہاں پر ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر ازواج مطہرات نے گزر بسر کے لیے کچھ طلب کیا جس کو ممنوع قرار دے دیا کہ نہیں مانگنا یہ چیزیں، اب جس چیز کا مطالبہ کیا تھا کیا کوئی کالا بتا سکتا ہے وہ چیز حرام تھی یا وہ ناجائز تھی؟ جائز تھی، لیکن پھر بھی منع کیا گیا. اب میرا سوال منصف مزاج پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہے. اگر ازواج مطہرات جن کو پہلے سے نہیں بتایا گیا اب بتایا جا رہا ہے، جو چیز انہوں نے حضور سے بحیثیت بیوی کے مانگا، اگر وہ مطالبہ کرنے والی چیزیں یا وہ جگہیں مانگنا حرام تھی تو واضح کرو، لیکن جائز تھی لیکن پھر بھی روک دیا گیا مراتب نبوت کی وجہ سے کہ ماحول کے موافق ہونے پر منع کر دیا گیا اور اختیار دے دیا گیا. اب ذرا غور کیجئے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مانگنے کو، یہ کہنا کہ ان میں ہوس بہت تھی، ان میں لالچ بہت تھی، اگر یہ رنگ بنایا جائے تو میں کہتا ہوں سیدہ پاک کو تو تم معصوم مانتے ہو نا. سنیوں کی عزتیں ان کی اولاد کے قدموں پر قربان. لیکن میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ سیدہ پاک خود اٹھ کر رسول اللہ کے پاس باندی لینے گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ تمہارا بھی کباڑ خانہ سب بھرا ہوا ان روایتوں سے، جو گودام تمہارا ہے وہ بھی بھرا ہوا ان باتوں سے، انکار نہیں کر سکتے تم لوگ. حضرت فاطمہ خود گئی سیدہ زہرا پاک، کہنے لگی ابا جان میرے ہاتھ چکی چلا چلا کر یہ دیکھیں گٹھے پڑ گئے، یہ اتنی باندیاں آ رہی ہیں، سب کو آپ بانٹ رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس کا ترجمہ کوئی ناسبی خارجی یہ کرے کہ سیدہ کو سہولت بڑی پسند تھی، معاذ اللہ، راحت بڑی پسند تھی. جو اعتراض حضرت عائشہ پر آئے گا وہ یہاں پر آ جائے گا. مطالبہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ حضرت فاطمہ پاک نے رسول اللہ سے نوکرانی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ. اس کو اگر کوئی بدتمیز یہ کہے کہ معاذ اللہ خواہشات بڑھ گئی تھی، تسلی چاہتی تھی، زینت چاہتی تھی، معاذ اللہ، لیاذ باللہ، نہیں، حضور سید عالم نے ان کو بھی منع کیا. اب یہ منع کرنا
اگر ان میں خواہش کے ہونے کی وجہ سے تھا، جیسے حضرت عائشہ منع کیا اس لیے گیا تھا کہ حضرت عائشہ کی خواہش یہ تھی، تو میں نے کہا یہاں پر بھی تو حضرت زہرا پاک مانگنے آئی تھی اور رسول اللہ نے منع ہی کیا ہے، لیکن اس منع کو یہ کہا جائے گا اب تک علم اور وہ تقوی کے اعلیٰ معیار نظر میں نہیں تھے جس کی تربیت رسول اللہ کر رہے ہیں، تو جو جواب سیدہ فاطمہ کے لیے ہوگا وہی جواب حضرت عائشہ کے لیے ہوگا، کیونکہ مانگا دونوں نے ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ دونوں صالحہ، پارسا، اتقیاء، اور اس امت کے لیے نبوی تقوی کا کامل ماڈل اگر کوئی ہے تو سیدہ زہرا پاک اور سیدہ عائشہ پاک۔ میں صرف ان بدترین غلیظ رافضیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، تو وہاں سے آ کر وزیر اعظم کا پروٹوکول لے کر چے بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہم اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں۔ میرے پاس ابھی اس کی ویڈیو موجود آئے تھے تطہیر پر، جس میں وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہوس تھی۔ میں نے کہا اگر شوہر سے بیوی کوئی جائز چیز مانگے یہ ہوس ہے تو سیدہ زہرا پاک تو خود گئی چل کر، کہنے لگی یا رسول اللہ جب سب کو بانٹ رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ تو کیا اس کو کوئی بدتمیز یہ کہے کہ مال کو دیکھ کر کوئی خواہش پیدا ہو گئی؟ یہ بات کریں گی؟ یہ فطرت ہے، یہ نیچر چیزیں ہیں، بندہ اپنی سہولت کے لیے مانگتا ہے۔ ادھر اللہ نے ان کو منع کیا کہ میرے حبیب سے یہ نہیں مانگنا، ادھر رسول اللہ نے زہرا پاک کو منع کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز دے دیتا ہوں، تم 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ دو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ دو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ دو۔ توجہ کرنا، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پر غور کریں۔ ام المومنین کے لیے جو بہانہ اور جو مغالطہ اور تبرہ اور گالی کے لیے جو بدتمیز ماحول بنایا جاتا ہے اور ان کو ایک عام عورت کی سطح پر لا کر خواہش اور اس قسم کا مزاج بنایا جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں بتاؤ سیدہ زہرا پاک کے لیے کیا کہو؟ اور دوسری بات، تم نے تو رو رو کے جو ڈرامہ چلایا ہے، فدق لینے چلی گئی، تو فدق کے اب ذرا توجہ کرنا، فدق کا مطالبہ کتابوں میں ہے، لیکن جس طرح یہ ایکسپلین کرتے ہیں لوگوں کے جذبات میں، خلیفے کے دربار میں گئی، یوں لگتا تھا جیسے وزیر اعظم ہاؤس۔ کون سا دربار تھا بھائی؟ کون سا دروازہ کھولا؟ کیا پورا ڈرامائی انداز جیسے فلم چل رہی ہے، گئی اور خلیفہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون سا؟ یہ تم کس کی ایگزامپل پیش کر رہے ہو؟ آج بد کردار قسم کے وڈیرے ٹائپ کے حکمرانوں کو ان کا ماحول سامنے رکھ کر سیدنا صدیق اکبر کی سادگی، جس کا سونا بھی مٹی میں تھا، اٹھنا بھی مٹی میں تھا، اس کی سادگی کے لیے تم یہ مثالیں لا رہے ہو؟ سنو میری بات، کہتے ہیں جناب سیدہ زہرا پاک گئی خلیفہ کے دربار میں، تو میں نے کہا کیا مانگنے گئی تھی؟ نمازیں، روزے؟ تم کہتے ہو باغ مانگنے گئی تھی، تو باغ مال نہیں تھا تو کیا تھا؟ اب اس مطالبے کو کوئی بدتمیز علیہ باللہ یہ کہے کہ مال کی خواہش معاذ اللہ بڑھ گئی تھی، یہ کہا جائے گا؟ اگر حضرت عائشہ ایک تکیہ ایک چادر مانگے تو تم 14 صدیوں سے آئے تھے تطہیر کے معنی کو بگاڑ کر سیدہ حفصہ اور عائشہ کے لیے بہانے بناؤ، تو میں پوچھتا ہوں سیدہ زہرا پاک جو باندی مانگنے گئی اور سیدنا صدیق اکبر کے پاس باغ مانگنے گئی، توجہ ہے آپ کی؟ اور جب وہاں سے لوٹی تو یہ ڈرامہ کیا لکھتے ہیں، اتنا روئیں کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ اب غور کرنا کس بزرگ ہستی پر بند الفاظوں میں لالچ دائی جا رہی ہے۔ یہاں پر بزرگوں نے بڑی پیاری بات کی، باغ تھا یہودیوں کا، فدق تھا، توجہ ایک مثال، باغ تھا یہودیوں کا، مسلمانوں نے لیا تھا یہودیوں سے جو ان کی بیٹیوں اور ان کا مال تھا، تو جن یہودیوں کا باغ تھا ان کی بیٹیاں تو باغ اور مال کے لیے نہیں روئی، اور رسول اللہ کی سیدہ پاک جو امت کے تقوی کا آئیڈیل ہے وہ اتنی روئی کے بال سفید ہو گئے۔ تمہارے خود تبصرے سے سیدہ کی توہین، کچھ سمجھے آپ؟ جس کا لوٹا، جس کا لیا گیا وہ تو نہیں روئی اور سیدہ رو رہی ہیں، تو یہ الزام اہل سنت کو دیتے ہو؟ ظالموں، تمہارا ممبر پر ناچ بندروں کا ایسی ہوتا ہے، رو رہی تھی، میں نے کہا اتنی مال کی ضرورت تھی معاذ اللہ، العیاذ باللہ، نہ سیدہ زہرا پاک کے اندر کسی مال اور قطرہ ایک کھجور کی ہوس تھی، نہ سیدہ عائشہ پاک کے اندر تھی۔ جس طرح یہ رشتے ایسے ہیں، ایک کو اگر حملہ کرو گے تو دوسرے کی بات سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ کچھ سمجھے آپ؟ مجھے ایک حوالہ بتا دیں کہ یہودیوں کی لڑکیاں روئی، ہے ہمارے باپ کا باغ لے گئے، نام مجھے تو تاریخ میں نہیں ملا، لیکن تو ڈرامہ لگاتا ہے کہ رسول کی بیٹی روئی۔ میں نے کہا جس کا مال گیا وہ نہیں روئی اور رسول کی بیٹی مال کے لیے رو رہی ہے، یہ تمہارا گرنٹ ہے۔ سیدہ زہرا پاک ان فضول تصورات سے پاک ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی و طہارت کی ایک آمج گاہ ہے اور کامل تصویر۔ جو میں نے بات کی تمہارے باپ میں بھی دم ہے، اس کو کھا کے بتا۔ اب غور کیجئے، مراد کیا ہے؟ خلاصہ وہ ازواج مطہرات پر ہوس اور لالچ کا الزام لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تو مرد کا بچہ ہے تو وزیر اعظم کا پروٹوکول لے کر کیوں پھر رہا ہے؟ اتنا رو رہا ہے ترک دنیا پر، تو تیرے ترک دنیا کی حالت کو ہم دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے، تو لہذا اتنے ظالم کے کیا بھی سب کچھ اور مظلوم بھی بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو میں بات آگے بڑھا رہا ہوں میرے دوست بزرگ، یہ مقدمہ یہ صرف آپ کے لیے طویل کیا ہے، قدر جانیے ان چیزوں کی اور آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ مسئلہ آج نپٹ جائے اور اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ تو لہذا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باغ کا مطالبہ، توجہ کیجئے، یا کنیز کا مطالبہ، جس طرح وہ خواہش
اور دنیا طلبی نہیں تھا. اسی طرح ازواج مطہرات کا رسول اللہ سے کچھ اشیاء بحیثیت بیوی کے طلب کرنا وہ دنیا طلبی نہیں تھا. مزاج بتا دیا گیا, ادھر اللہ نے بتایا تو وہ رک گئی, ادھر رسول اللہ نے بتایا تو رک گئی. آپ سمجھ گئے, یہ تھا پس منظر اس کا. اور میں بات آگے کرنا چاہ رہا ہوں, غور کیجیے آپ. جس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں دنیا چاہیے تو تمہیں دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے, تو کیا انہوں نے آگے سے جملہ کہا بتا دو؟ اللہ نے آفر کی ان کو. یہ دیکھیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں دنیا چاہیے تو تمہیں دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے. تو پہلے منع کب کیا گیا تھا تو مانگ رہی ہیں, پہلے تو ذکر, لیکن اب جب نصیحت ہو رہی ہے تو اس کے بعد انہوں نے دنیا مانگی نہیں, بلکہ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا نہ باپ سے پوچھیں گے نہ کسی سے پوچھیں گے. ہمیں کیا پتا تھا, ہم تو دیکھ رہی تھی کہ بیوی شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب و ناز کیا ہے, اور ہمارا یہ مرتبہ ہے کہ ہم عام عورتوں کی طرح نہ ہیں نہ سوچ سکتی ہیں. تو ہمیں یہی غلامی, یہی فقر, یہی تنگی اور یہی ظاہری پریشانی دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ عزیز ہیں, کیونکہ ہم رب کو مانگ رہی ہیں اور رسول اللہ کو. یہ ہے اس کا مفہوم, اس کو ذرا ترتیب سے سمجھیے. اب دیکھیں قرآن مجید, اللہ رب العالمین جل وعلا اس بات سے اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے آگے آیت اتاری. یہ تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 کی بات تھی میرے دوستو بزرگوں. اب اسی سورہ احزاب میں آگے چلے جائیے آپ, آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے نبی پاک سے, لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. اے حبیب اب آپ کے لیے حلال نہیں کہ آپ کے لیے دوسری عورتیں اس کے بعد, اور نہ اس کی اجازت ہے کہ آپ تبدیل کریں ان بیویوں کے مقابلے میں دوسری بیویاں. ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك, چاہے وہ خواتین آپ کو پسند بھی آ جائیں, آپ کو اجازت نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے اب یہی آپ کے لیے بس ہے. ہاں باندیوں کی اجازت ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے. یہ جملہ جو آگے آ رہا ہے نا کہ ہم نے حبیب آپ کو اس جتنے نکاح آپ نے کر لیے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کو روک دیا ہے, اب کسی عورت سے آپ نکاح نہیں کریں گے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, چاہے ان کا حسن آپ کو بھا بھی جائے, إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اب چاہے وہ پسند بھی آ جائیں لیکن باندیوں کے علاوہ, کیونکہ ان ازواج کو جب ہم نے دو آفر کی, اللہ رسول کو لے لو یا دنیا کے مال لے لو, تو انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا, اللہ رسول کو لے لیا. فرما محبوب جیسے تیرے قریب ہم لوگ کرنا چاہتے تھے, بیویاں چاہتے تھے, وہ تجھے مل گئی ہیں, لہذا آپ سن لیں حبیب, ولا يحل لك النساء من بعد, ان کے بعد اب کسی سے نکاح آپ کے لیے جائز نہیں رہے گا. اور یہ بات نہیں وہ تو وقت گزارنے کے لیے کر رہی تھی تاکہ ٹائم پاس ہو جائے. اللہ آگے کہتا ہے یہی بیویاں آپ کے لیے آئیڈیل ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, کیونکہ ہم رب ہیں اور ہم دلوں کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں. عائشہ حفصہ جو کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کے دل میں بھی اللہ رسول ہے, زبان پر بھی اللہ رسول ہے. قرآن نے اٹھا کر پھینک دیا تمہارے سارے ماتم کدے کو. آپ اس آیت پر غور کریں, میرا یہ درس دوبارہ جا کر سنیے گا. آپ کی ماں پر اگر کوئی بات کرے تو کیا بات ہو جائے؟ یہ امت کی ماں, اس سے بڑی گالی, اس سے بڑی سازش کیا ہوگی؟ میرے دوستو بزرگوں, کون سا ملک یورپ کا اس سے بڑی بے ادبی کی داغ بیل جو انہوں نے خود بٹھائی ہے؟ توجہ ہے, لہٰذا میں اہل علم کی خدمت میں یہ مقدمہ ذکر کرنے کے, یہ دلائل نہیں چل رہے اب, اس لیے مقدمہ اس میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو جو اجازت دے دی تھی کہ وہ اس فقر کے ساتھ رہیں, اس تنگی کے ساتھ رسول کے ساتھ رہیں یا چلے جائیں, تو انہوں نے تنگی اور وہ تنگی کے لمحات جو تھے اس کو برداشت کیا, لیکن رسول اللہ کو چھوڑنا انہوں نے برداشت نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعزاز میں, ان کی عزت میں اپنے حبیب سے کہا, حبیب یہ تجھ سے پیار کرنے والی ہیں اور میری مرضی کے مطابق ہیں. تیرے قریب میں جن پارساؤں کو لانا چاہتا تھا نا, عائشہ حفصہ, یہ سب ویسی ہیں. اب حبیب جو مقصد تھا متعدد شادی کر کے لوگوں تک گھر کے معاملات کو حقیقت اور عدالت اور سچائی سے پہنچانا, یقیناً یہ ساری سچیاں ہیں اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا. فرما وکان اللہ, آیت ختم کہاں ہو رہی ہے؟ سنو, یہ کمی شمی ٹمی خمینی بات نہیں کر رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو باریکی سے دیکھتا ہے. اس نے باریکی سے تیری ساری بیویوں کی نیت دیکھ لی ہے, اس لیے تجھے کہتا ہے بس تیرے لیے یہی بیویاں ہیں اور بیویاں مت کریو. اب مجھے بتائیے اس سے کتنی بڑی شان ازواج مطہرات کی ظاہر ہوئی. تمہارا گرو گھن تو سیاست پر چلتا ہے, ان کے عمل تو دنیا میں رہتے ہوئے مقبول ہوئے, اور قرآن کی آیت اتر گئی کہ حبیب چاہے آپ کو کوئی اور خواتین اعجبو کا حسن ہونا, چاہے وہ بھا بھی جائیں, تب بھی اللہ کہتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے. اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ منسوخیت کا ایک پہلو ہے, وہ اس کے خلاف بھی نہیں جاتا, کیونکہ ان ازواج میں سے کسی کو نکالا نہیں گیا. اور یہ کتنا بڑا اعلان قرآن کا سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 52 میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو اہل بیت ذریعہ ہے رسول اللہ کا, اور رسول اللہ ذریعہ ہے اللہ کی. میرے دوستو بزرگوں, اس آیت کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کے بعد اب مزید اس پر تبصرے کی ضرورت ہے. میں نے اس لیے کہا, یہ تو میں نے وہ مقدمات آپ کے سامنے بصورت دعویٰ پیش کیے ہیں کہ اس آیت کا اصل مفہوم یہی بنتا ہے جو فقیر نے عرض کیا.
اور وہ قرآن کی نظر میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اب آپ آئیے, قرآن نے اہل بیت کس کو کہا؟ یہ آیت نمبر 28 سے لے کر 34 چل رہی ہے. اللہ ان کو, اب یہ آیت بصور مدح نہیں ہے, یہ ایک علمی بحث ہے. میں اس قانون کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ورنہ 10 سے 15 منٹ آپ کو سمجھانے مثال ہو جائیں گے. میں صرف اشارتاً ایک اصول بیان کر رہا ہوں اہل سنت کا. رافضی کہتا ہے یہ آیت مدح میں, ہم نے کہا مدح میں نہیں ہے, یہ موعظت میں ہے, یہ پند و نصائح میں ہے. رب نصیحت کر رہا ہے ان کو. اب رب کہہ رہا ہے دیکھیے یہ آیت جو وہاں سے شروع ہو گئی نا, انہوں نے جب کہہ دیا نہیں نہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہمیں سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, ہمیں اللہ رسول چاہیے. اب دیکھیں یہ آیت نمبر, یہ جو شروع ہو گیا 28 کے ساتھ آیت نمبر 21 تک یہ بات ختم ہوئی. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے پھر, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اب ظاہر سی بات ہے وہ عرب کا معاملہ ہے, کئی چیزیں کلچر اور رواج میں شامل ہیں. اب اللہ رب العالمین حضور, کیونکہ یہ حضور کی عزت ہے اور دین کی عزت ہے, تو رب دیکھو کتنے پیار سے ان سے کہتا ہے کہ دیکھیے اب تم نے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے, اور ہمیشہ بات نرمی سے کرنا ہے, اور دل میں کسی سے بھی بات کرنا ہے تو نرمی سے نہیں کرنا ہے بلکہ وقار کے ساتھ کرنا ہے, تاکہ تم خواتین ہو, کسی کے دل کے اندر اگر مرض ہو تو جناب جو ہے کہ وہ اس سے غلط مفہوم نہ لے لے. پھر اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں کے اندر ہی تم نے ٹھہرے رہنا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اب اس کو دیکھ کر چیخ مار دو, او جاہلیت والے کام نہیں کرنا ہے, تو کون سا کیا تھا؟ اور تبرج الجاہلیت سے مراد کیا ہے؟ سمپل, بے پردہ نہیں رہنا. اور یہ نصیحت کی جا رہی ہے, یہ نصیحت کی جا رہی ہے. وہ وہاں سے آئیں جی وزیر اعظم کا پروٹوکول لے کر, ہم نے کہا ننگے نہیں پھرنا, کپڑے پہننا, تو اس کا مطلب ننگا پھرتا تھا. نصیحت کی جا رہی ہے. گند نہیں کھانا, یہ پاکستان ہے, توجہ ہے یہ پاکستان ہے, مانا کہ پیسے کے چکر میں حکمران سارا ادھر ادھر کر دیتے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ قائد اعظم کے اس منشور اس غیرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مانا کہ ادارے بک گئے کیونکہ پیسے انہوں نے کھائے ہیں. یہ کبھی کسی اور ملک کے شخص کو اپنا باپ بناتے ہیں, کبھی کسی اور کو باپ بناتے ہیں. پاکستانی کسی کو باپ نہیں بناتے, ان کا باپ ایک ہی ہے, اور وہ پاکستان کے قانون اور آئین پر چلنا چاہتے ہیں. تو حکمران کے پروٹوکول سے تو کون سا مینڈ کی ہور بن گئی؟ اب ذرا غور کیجئے, یہاں پر اللہ رب العالمین نصیحت کر رہا ہے کہ گھروں میں رہیے گا, گھروں میں ٹھہر کے رہیے گا. کہ گھر سے نکل گئی تو میں نے کہا سیدھا زہرا نہیں گئی تھی, یہ گھر تو تم نے بھی گڑا ہوا ہے نا سارا. گئی مولا, اب میں کیا پڑھوں, میں مائک پر نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے صرف مولا باقر مجلسی کے جلال العیون دیکھے بندہ کان پکڑتا ہے, معاذ اللہ سیدہ پاک کے ایسے جملے. اب دیکھو وہاں بھی تو نکلنا ثابت ہے, لیکن کہتے نہیں ضروری حاجت تھی, تو میں نے کہا قید لگا کر بات کرنا. پھر یہاں پر جو نکلنے کی بات کی ہے وہ عام عورتوں کی طرح بے پردہ نکلنا, لیکن جہاں شرعی ضرورت ہوگی, معاملات ہوں گے, اس کے بعد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انہی ازواج کو, جن کو رب نے گھر میں رہنے کے لیے کہا تھا, سرکار حج پر لے جاتے تھے. اور اگر حضرت عائشہ گئی ہیں حج کے اوپر تو اپنے بھانجے کے ساتھ گئی ہیں, محرم کے ساتھ گئی ہیں, اور ان کی سخاوت, ان کی دیانت اور ان کا تقویٰ کل میں نے بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. قرآن کی 18 آیتیں ان کی شان میں اتری ہیں, 18 سے 23 آیتیں سورہ نور کی, کیا کرو گے؟ وہ ہمارے برطانیہ کے ایک پھرے ہوئے بزرگ ہیں, وہ ساری آیتیں سیدہ زہرا پاک پر لے جا رہے ہیں. میں نے کہا وہ آیتیں یقیناً سیدہ زہرا پاک کے لیے ہیں, سنی کا دن تنگ نہیں ہوتا, لیکن منہ کھول کر حضرت عائشہ کا نام لیجئے, یہ نزول حضرت عائشہ کے لیے ہوا ہے. سیدہ زہرا پاک بھی 100 دفعہ اس کی مصداق ہیں, وہ نہیں ہے تو کون ہے پھر سورہ نور کا مصداق؟ لیکن مورد تو حضرت عائشہ ہیں, جن کی توہین کرنے والے کو خدا نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن کہہ اٹھا, فرمایا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں. مجھے بتانا یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. یہاں کون عورت اور کون مرد ہے؟ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے اتر رہا ہے. یقیناً مولا پاک کو اس میں مراد لیا جائے, ہمارے دل میں کوئی تنگی نہیں, اس سے زہرا پاک مراد لیا جائے کوئی تنگی نہیں, لیکن ایک تم موضوع پکڑ کر جناب ساری بات کو ایک کی طرف پھیراؤ تو یہ اہل سنت کا مشرب نہیں. اہل سنت حضور کے تعلق سے جہاں جہاں روشنی جائیں گی ان تمام روشنیوں میں سفر کریں گے, ایک کی طرف نہیں چلتے. ایک طرف چلیں گے تو وہ بھی دھتکار دیں گی, ہٹو یہاں سے. عائشہ صدیقہ کا ذکر چھوڑ کر میرے پاس کیا کرنے آئے؟ تو میرے دوستو غور کیجیے, خدا ایسی علمی چوری سے بچائے. اگر آپ کے کسی سے ٹھن بھی گئی ہے اور بغض ہو بھی گیا ہے یا لڑائی ہو بھی گئی ہے, تو اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ غیروں کے راستے پر چل پڑیں گے. اللہ اس سے پہلے اس محرم الحرام کی تقریب ہے, اللہ ایمان پر موت دے دے. کیا جئیں گے؟ 40 سال اور دیں گے, 50 سال. اور یہ بے غیرتی اور بے حسی کہ سنی تم کو سنی نہ کہے, رافضی رافضی نہ کہے. توجہ ہے, ہم تو کہتے ہیں وہ گالی دے اور سنی قبر پر آ کر رو کر کہے بات صحیح کرتا تھا. رب کہے گا کہ چلو اس غریب کے رونے کے صدقے اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ یہ گواہ بن گیا ہے, ہمارے جنازے بھی سنی اٹھائیں, ہمیں دفن بھی سنی کریں, ہماری قبر پر بھی سنی آئے, اور سنی ہی کے محلے کی ٹھنڈی ہوا ہماری قبر کی مٹی کو اڑائے. یہی ہمارا مقصد ہے, لمبی عمر مقصد نہیں ہے, ایمان اصل ہے. خدا اہل سنت پر سلامت رکھے. بڑے بول سے, بیجا تنقید سے, ہوس و لالچ میں, خود نمائی میں
اس طرح کسی پر تن سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. جہاں شریعت بولنا واجب کرے وہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے نظام قانون اور حرمت شرع کو بیان کرنے کے لیے اس نیت سے بیان کرنے کی توفیق دے, نہ کہ اپنی بزرگی اور پارسائی. کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور عزت والا وہی ہے جو تم میں پرہیزگار ہے. اور قرآن نے خود کہا ہے 28ویں پارے میں, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, اس کو غلط لفظوں سے یاد نہ کرو. تمہیں کیا پتا, تم پارسا سمجھ رہے ہو اور اللہ کو وہ محبوب ہے. تو اللہ رب العالمین کسی صحیح العقیدہ, ہاں کسی صحیح العقیدہ شخص کی بے توقیری سے بچائے. ہاں جس کی زبان سے خدا نہ کرے بدعقیدگی آئے تو اس کا رد اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم فن خان ہو گئے, اس کا رد اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ملوث نہ ہو جائیں. توجہ ہے, وہ شریعت کے معیار. اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن کریم ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے آگے مزید نصیحت کرتا ہے. اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے. سنی حدیث والے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, قرآن والے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. مولا مرتضیٰ شیر خدا کو بھی اہل بیت میں, امام مولا امام حسن بھی اہل بیت میں, امام حسین پاک بھی اہل بیت, سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہ ابیہا وعلی بالہا وعلیہا اہل بیت میں. اور قرآن نے جن ازواج مطہرات کو کہا ہے سنی ان کو بھی اہل بیت میں, حضرت حمزہ کو بھی اہل بیت میں, حضرت عباس کو بھی اہل بیت میں, ان کی اولاد کو بھی اہل بیت میں. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق حضور کا ہے. کل موضوع اس پہ شروع تھا. یہ سنیت کی بنیاد ہے. جس نے حضور کے تعلق کو بھلا دیا یا تو وہ خارجی ہو جاتا ہے یا وہ رافضی ہو جاتا ہے. لیکن جسے حضور کا تعلق یاد ہو کہ اصل میں یہ کچھ نہیں, اصلاً یہ حضور کی وجہ سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جب وہ حضور کی نسبت سے دیکھتا ہے تو نہ کبھی مولا حسین کے شربت کا بے ادب ہوتا ہے, نہ ان کی منقبت کا بے ادب ہوتا ہے, نہ وہ کبھی صدیق عمر کی کسی نسبت پاک کا بے ادب ہوتا ہے, نہ وہ ایک محرم کو عمر کرنے سے بے چین ہوتا ہے. جس نے اپنے گھرنڈ بنا رکھے ہوں کالے کے چکر کے اندر, تو وہ اپنے گھرنڈ جو گڑے ہوئے اس کے گھرنڈ ہے, گھرنڈ جس طرح گھرنڈ ہوتی ہے, آیات تو نہیں, آیات تو قرآن میں, یہ ان کے گھرنڈ ہے. یہ گھرنڈ جو ان میں گڑے ہوئے ہیں اور حضور کو ہٹا کر اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرف ڈھلک جاتے ہیں, اور جو حضور کی وجہ سے دیکھتا ہے تو وہ سیدھا چلتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ دونوں میری آنکھوں کی طرح ہے. کہا اس میں سیدھی کون سی الٹی کون سی؟ فرمایا اس میں الٹی ہوتی نہیں ہے, یہ دونوں سیدھی ہے. فرمایا دونوں سیدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا جب نظارے کا مرکز ایک ہو جائے نا تو پھر الٹا سیدھا نہیں ہوتا, سب ایک ہی ہو جاتا ہے. تو چاہے مولا ہو یا ابو بکر صدیق ہو, امام حسن و حسین ہو یا عمر و عثمان ہو یا علی ہو, سیدہ زہرا پاک ہو یا زینب کبریٰ ہو, یا آپ کی ساری اولاد امجاد ہو, سرکار سید السجاد ہو یا امام زین العابدین ہو, یا تمام اہل بیت کے افراد مبارک ہو, اور یہاں پہ قبل فتح بعد فتح جملہ صحابہ کرام ہو, اہل سنت ان دونوں کو بیان صرف بیان میں دو کرتا ہے, ذات میں یہ دو ہیں, فکر میں ایک ہے. کیونکہ فکر ایک ہے وہ حضور کے تعلق کی ہے. بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ اہل سنت کا مشرب ہے بات کو سمجھنے کا. اس چیز کو اگر آپ پکڑ کر رکھیں گے کبھی بے ادبی کا تصور بھی ذہن میں نہیں. اب دیکھیے اللہ رب العالمین آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے. فرما جب یہ فرمایا گھروں میں رہو, ٹھہری رہو, پردے کے ساتھ رہو, واقیمنا الصلاۃ اور نمازیں پڑھو, وآتینا الزکات زکات دو. تو کب نہیں دی؟ کل میں نے بیان کیا, کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وآتینا اللہ ورسولہ, اللہ رسول کی اطاعت کرو. اب جب ان کو نصیحت کر دی نا اللہ نے کہ گھروں میں رہو, بے پردہ نہیں نکلنا, نمازوں کی پابندی کرنا, زکات دینا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ رسول کی اطاعت کرنا. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے, جب تم نے سارے کام کر لیے نا تو یہ سارے کام برائی سے بچانے والے ہیں, تو اللہ تو چاہتا یہی تھا کہ تم سے ہر قسم کی پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے. قرآن کا یہ رب دیکھیے, یہ خطاب ہے ہی ازواج مطہرات سے. یعنی غور کرنا, کیوں کہا نمازیں پڑھنا, کیوں کہا پردہ کرنا, کیوں کہا زکات ادا کرنا, کیوں کہا اطاعت کرنا, کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہا کہ رب چاہتا ہی یہی ہے اے نبی کے گھر والوں, تم سے ہر قسم کی گویا کہ ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے. اب مجھے بتائیے, ایک عام قاری بھی قرآن کے نظم کو لے کر جب چلتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کی بات ازواج سے ہو رہی ہو, پاک بننے کی بات ازواج سے ہو رھی ہو, اور پھر یہاں سے کوئی اور مضمون شروع ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت بھی ایک ہے, ایک آیت کا پورا حصہ ایک کے لیے ہوگا, اندر کا حصہ کسی اور کے لیے. یہ ہے تو یہ تو سب. پھر دیکھیے اس کے آگے والی آیت شروع ہو گئی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور یاد رکھو تمہیں اس کی پاسداری رکھنی پڑے گی کیونکہ تمہارا گھر محبت وحی ہے, وہاں قرآن اترتا ہے, ہمارا کلام اترتا ہے, ہمارے دین کی بنیاد ہے, وہ سچائی اور پارسائی سے تمہیں رہنا پڑے گا. اور فرمایا کہ تم اپنے گھروں اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیات اور حکمت. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ ہر باریکی کو جانتا ہے اور وہ خبردار ہے. اہل سنت کے نزدیک اس آیت تطہیر جو بیچ میں آئی ہے, میں نے تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ آیت نمبر 33 کے اندر کا ایک جز ہے. میں آیت نمبر 33 آیت سے ایک ہی آیت پڑھ رہا ہوں کنیکشن کے ساتھ. آیت دیکھیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, یہ آیت نمبر 33 ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ ایک ہی آیت تھی مکمل ہو گئی.
جس آیت میں ان کی پاکیزگی کا حکم ہے اسی آیت میں ان کو نماز کا حکم پہلے دیا گیا ہے. اسی آیت تطہیر جو ان کی پاکیزگی کو بیان کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس کے ساتھ ہی اسی آیت کے اندر ان کو زکات کا حکم دیا گیا ہے, رب رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, پردے کا حکم دیا گیا ہے. تو نماز پڑھنا, زکات دینا, پردہ کرنا, اللہ رسول کی اطاعت کرنا کیوں مولا؟ فرمایا رب یہ چاہتا ہے تم نبی کے گھر والے ہو, تم سے ہر قسم کی اخلاقی فکری بدعقیدگی کی پاکی ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے. بار بار اس آیت کو پڑھیے, اس میں انہی خطاب ہو رہا ہے کہ جن کو اوپر سے سارے آداب اور اخلاق سمجھائے جا رہے ہیں. لیکن اس سے اگر سیدہ پاک کو لیا جائے ہمارے سینے پر کوئی بوجھ نہیں ہے, بالکل مراد ہے, ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں اس مفہوم کو سمجھا کر. حسنین کو لیا جائے کوئی تنگی نہیں ہے, ماشاءاللہ یہ آیت حسن پاک پر بھی پڑھی جائے گی, کل آپ پڑھیں گے دیکھنا انشاءاللہ, کل کے موضوع میں زندگی رہی. یہ انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت. اب آپ دیکھیں یہ آیت سیدہ زہرا کے لیے پڑھی جائے بالکل مراد ہے, امام حسن کے لیے پڑھی جائے بالکل مراد ہے, حضرت سیدنا علی کے لیے پڑھی جائے بالکل مراد ہے, اور سیدہ عائشہ کے لیے پڑھا جائے تو ذکر ہی ان کا ہو رہا ہے. ہمارے لیے اہل سنت کے لیے پرابلم نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مولانا صاحب پرابلم کیا ہے, تو ہم نے ان کی خدمت میں ایک بلینک کاغذ رکھا اور قلم دیا کہ اس آیت سے آخر آپ حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضور کی بیویوں کو باہر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لکھ دیجئے جو آپ کے دل میں ہے, اور جو اب میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی سوال آپ کو ان کا ملے گا نہیں. چاہے آپ کسی بھی ذاکر کی تقریر اٹھائے, وہ گھوم کر جتنے سوال کرے گا میں اس کو 1 2 3 کر کے سب سامنے رکھتا ہوں اور جواب میں پیش کرتا ہوں. آپ خود منصف مزاج ہیں, ان کا سوال کھل کے پڑھا جائے گا. ایک بات اب دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تکلیف ہے اس کی. ہم نے کہا کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا پہلی تکلیف یہ ہے کہ اہل بیت, غور کیجیے, اہل بیت, ایک تکلیف ہمیں یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات چل رہی ہیں تو وہ قرن فی بیوتکن آ رہا ہے, جمع کا صیغہ آتا ہے, اور ادھر واحد کا صیغہ آتا ہے اہل بیت. تو اب اگر یہاں سے بھی اہل بیت سے بھی مراد اگر حضور کی بیویاں ہوں تو بیویوں کے لیے بیت کا لفظ جمع کا لایا گیا تھا بیوتی کننا, اور یہاں بیت آ رہا ہے تو یہ واحد سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بیویاں نہیں ہیں. یہ بڑا یعنی بس نہیں پپا میں یہ نہیں کھاؤں گا, یہ کھاؤں گا, پپا یہ نہیں کھاؤں گا. ہم نے کہا چلو ٹھیک, یہ نہیں بس یہ ایسا, یہ بالکل اسی ٹائپ کا سوال ہے. ہم نے کہا جواب سنیا تھا. ہم نے کہا ادھر بیوتی کننا اس لیے آیا کہ ساری ازواج مطہرات کا گھر مراد تھی اور وہ سرکار کے سارے گھر تھے. یہاں بیت واحد اس لیے آیا کہ جس میں حضور جہاں موجود رہیں گے, یہ حضور کی نسبت سے واحد ہے, یہ حضور کی نسبت سے واحد ہے, اور وہاں بیوت جمع ان ازواج کی جمع کی وجہ سے ہے جس کے بیوت کنا, جب تم اپنے گھروں میں رہو تو اب سیدہ حفصہ ہوں, سیدہ عائشہ ہوں, سیدہ زینب ہو, سیدہ زینب بنت خزیمہ ہوں, یا آگے سیدہ میمونہ ہوں, ان سب کو جمع کریں گے تو جب تم اپنے گھروں میں رہو گی. اب حضور جب کسی ایک کے گھر میں چلے جائیں, سیدہ میمونہ کے گھر میں گئے ہیں, تو جہاں حضور گئے تو اب جمع کا لفظ ختم ہوگا, حضور کی موجودگی کی وجہ سے واحد کا لفظ آئے گا اہل بیت. ایک جواب, چلے آگے چلتے ہیں, اس کا جواب لانا پھر بات کریں گے. اچھا دوسرا سوال کیا ہے؟ نہیں پپا یہ نہیں لوں گا, یہ لوں گا. میں نے کہا بتاؤ دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ آل اہل بیت, آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں, آل الف اور لام یہ جو ہے وہ بیویوں پر نہیں بولا جاتا ہے, یہ اولاد ہی پر بولا جاتا ہے. ہم نے کہا دیکھیں یہ آل کا جو لفظ ہے یہ گجراتی زبان, پشتو زبان, سندھی زبان, ایرانی زبان, فارسی زبان تو نہیں ہے. کہ لیکن نہیں. ہم نے کہا کیا ہے پھر یہ؟ کہنے لگے عربی. تو میں نے کہا پھر چلیں ڈکشنری کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آل کا اہل بیت کی ترکیب کو بھی جوڑتے ہیں. پہلے دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں, آل بیت. اور کیا پہلا سوال وہ آل پر کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ آل کا لفظ بیوی پر نہیں بولا جائے گا, بچے پر نہیں, صرف اور صرف آل عربی زبان میں اولاد کو کہا جاتا ہے. ہم نے کہا یہ سب سے پہلے لسان العرب لیتے ہیں جو عرب کی سب سے بڑی لغت ہے, اس میں موجود ہے وہ آل الرجل اہلہ. جب آل کی نسبت مرد کی طرف ہو آل الرجل تو اس کا معنی ہوتا اہلہ, اس کے گھر والے. یہ عرب کی بول چال ہے. کہتے ہیں اسی طرح آل کا لفظ کبھی اللہ کی طرف بھی جاتا ہے, رسول کی طرف بھی جاتا ہے. جیسے وہ آل اللہ و آل رسولہ, حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ کو آل الرحمن کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اگر آل کا معنی صرف اولاد کے لیے ہوگا تو ڈکشنری ہے, ڈکشنری کسی مذہب کی نہیں ہوتی, وہ اصول ہوتا ہے. تو یہاں پر ہے کہ اہل عرب آل کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, تو معاذ اللہ کا یہ معنی کیا جائے گا اللہ کے بیٹا نہیں, بلکہ آل اللہ کا معنی ہوگا اولیاءہ, اس کے دوست. اب دیکھیں آل کا لفظ کن کن کے لیے آ رہا ہے. سرکار مفتی اعظم کے لیے آل الرحمن, مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ, کہ رحمان کے ولی دوست. بعض لوگ کہتے ہیں یا آل الرحمن کا ہے تو کفر ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ گجراتی یا سندھی یا ہندی یا بلوچی اس میں کیوں لا رہے ہیں؟ آپ آئیے اصل زبان کے طرف. یہ آل کا لفظ اولاد کے لیے آتا ہے, ہم نے کب انکار کیا, لیکن آپ جو باندھ رہے ہیں نا ایک ہی معنی میں کہ یہ اولاد ہی کے لیے آتا ہے, تو فیصلہ کیجئے. عربی زبان میں تو آل الرحمن بھی کہا جاتا ہے, تو آل اللہ بھی کہا جاتا ہے, تو آل اللہ سے مراد اللہ کی اولاد ہوگی معاذ اللہ نہیں, بلکہ اہل عرب کی یہ بول چال ہے. وہ آل, چونکہ لغت ہے نا میرے سامنے لغت ہے, اور آل اللہ وہ آل رسول ہی اولیاءہ, یعنی جب آل
کہ نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو وہاں معنی اولاد اور بیٹے کا نہیں ہوگا بلکہ معنی ہوگا اولیاء کا یعنی دوست. ٹھیک ہے جی. یہاں پر دیکھیں پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ آل کا لفظ جو ہے قرآن سے اس کو مزید درج کریں گے. آل کا لفظ صرف اولاد کے لیے نہیں آتا, محبوبوں کے لیے بھی آتا ہے, دوستوں کے لیے بھی آتا ہے, اہل و عیال کے لیے بھی آتا ہے. ایک بات. اب سوال دوسرا, یہاں پر ایک سوال ہے اور یہ انتہائی ناواقفیت کے طور پر گویا کہ کیا جاتا ہے. میں اس سے پہلے پیر محلی شاہ صاحب کا حوالہ پڑھتا ہوں پھر آگے چلوں, کیونکہ تاجدار گولڑا وہ عظیم ہستیاں ہیں, ان کا نام مبارک لے کر ہمارے وہاں کچھ لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں. ایک جھالر والے تفتزانیہ والے وہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت میں جو ہیں وہ ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں. میں نے کہا اتنی بڑی جرت کے بعد تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تم نے 50 سال بلاغت پڑھائی ہے تو تمہاری عزت کی جائے, تم نے 50 سال فقہ پڑھا ہے تو تمہاری عزت کی جائے, یا تم نے سرکار تاجدار گولڑا کی زندگی پر کتاب لکھ دی تو عزت کی جائے. عزت ہر اس کام کی جائے گی جو آپ نے کی ہے, لیکن جو آپ نے بلنڈر مارا ہے عقیدے کے اندر اس کے بعد آپ کی عزت نہیں رہے گی, آپ کا تعاقب ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا. اور دو بڈھے ساتھ میں بیٹھے ہیں, ایک بڈھا تو نیچے کیا ہوا ہے اور ایک بڈھا بول رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری عمر ہو گئی ہے بیان کرتے ہوئے, ہم طنز نہیں کر رہے, درد سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ پوری زندگی کھایا اہل سنت کا, اب نقب اہل سنت کے جڑوں میں بم فٹ کر رہے ہو. کہتے جناب آیت تطہیر میں اہل بیت نہیں آتے ہیں, اس لیے کہ اب اس کا جواب آگے آ جائے گا, بلکہ اس کا جواب تو میں پیر نصیر صاحب سے دے دیتا ہوں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب اپنی کتاب نام و نسب میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کے لفظ سے ازواج کو نکالنا شیعہ کا طریقہ ہے. تو شاہ حسین صاحب آپ کے لیے کافی ہے, آپ کے پیر خانے سے فتویٰ آ گیا ہے کہ آپ شیعہ ہیں. نام و نسب دکھانا میری ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا, اندر کے بھیڑی الگ ہیں, چوہے جو قطر رہے ہیں ایک سرحد کے وائر کو, ادھر سے چوہے الگ قطر رہے ہیں باتوں کو اور ادھر سے حملہ باہر ہو رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں مولانا آپ کو خلاف بولنے کا کون سا بڑا شوق ہے. میں نے کہا سکون سے سونے کا کس کو شوق نہیں ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں کچھ ایمانی ذمہ داری ہوتی ہے. اب آپ سنیے, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے اپنی کتاب نام و نسب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس اہل بیت کے لفظ سے جو بار بار میں بھی پونا گھنٹہ تقریر کر چکا ہوں, اس سے حضور کی بیویوں کو باہر کرنا یہ شیعہ کا مذہب ہے. اور کوئی شیعہ ناراض بھی نہیں ہوگا, اس کا مذہب ہے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے یہ خاص سنیوں کر رہے ہیں, پین سنیاں کر رہے ہیں, محسن اہل سنت ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں, تو ان سب کو خدا پوچھے گا, کھایا سنیوں کا, مرید بنایا سنیوں کا, اور عقیدہ ان کے اندر انجیکٹ کر دیا. آئے ہائے, اس بد عقیدگی کا جواب کون دے گا؟ اس لیے کہ یہ حملہ اتنا بڑا ہے اہل سنت کے اوپر کہ اس کے بعد آپ کی بزرگی, آپ کا تقویٰ, آپ کی نقشبندیت, آپ کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں تاجدار گولڑا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. جب تاجدار گولڑا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر پیری مریدی تو گئی, اس لیے کہ فیض رک گیا. کیونکہ پیری مریدی نبوت نہیں ہوتی ہے, نبوت نہیں چھینی جاتی, پیر کی ولایت چھینی جا سکتی ہے جب اس کا عقیدہ خراب ہو. تو ہم یہ بات گولڑا مقدسہ کی توہین میں معاذ اللہ نہیں کر رہے, بلکہ وہاں کے بزرگوں کو بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں یہ جو بادشاہ اندر آرام فرما رہا ہے نا, یہ قیامت میں ہر ایک کے گردن کو پکڑے گا کہ جو میری نسبت رکھ کر جنہوں نے ہماری تعلیمات اور ایسی تعلیمات جو کفر و ایمان کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ تھی ہماری طرف منسوب کی, تو آپ نے صرف قوالی کے نذرانے لیے یا بات بھی کی. میرے الفاظ سخت ہیں تو واپس لیتا ہوں, لیکن دل پھٹتا ہے کہ وہ سفید گنبد والے تاجدار گولڑا کا گنبد جیسے گویا کہ روشن, ایسی کتابیں روشن, لیکن خود کو ان کے نام کے ساتھ جوڑ کر بدعقیدگی پھیلائی جائے. ضروری نہیں گولڑا شریف کوئی خود کو رضوی کہے, سعیدی کہے, قادری کہے, چشتی کہے, سہروردی کہے, نقشبندی کہے, یہ ساری نسبتیں جب کام آئے گی جب اہل سنت والا عقیدہ ہوگا. اگر اہل سنت والا عقیدہ نہیں ہے تو رضوی لکھنا بھی کام نہیں آئے گا, سعیدی لکھنا بھی کام نہیں آئے گا, گولڑی بھی لکھنا بھی کام نہیں آئے گا. اس وقت گولڑا مقدسہ کے لیے معاذ اللہ ہمارے ذہنوں میں کوئی منفی فکر نہیں. وہ گولڑا میں آئیں یا سرہند میں آئیں یا بریلی میں آئیں یا بدایوں میں آئیں, بغداد میں آئیں, اجمیر میں آئیں, آتے الگ الگ جگہ پر ہیں لیکن کام ایک ہی فکر کا کرتے ہیں. ان سب سے محبت ایمان ضروری ہے. ایک کی بھی توہین کر کے کوئی سنی نہیں ہو سکتا, تو کیسے ہم اپنے ذہن میں کسی کی توہین لا سکتے ہیں؟ اصول یہ ہے کہ صرف ہم بات کر رہے ہیں. آئیے تاجدار گولڑا کا فتاوی مبارک میرے سامنے ہے. آپ سے سوال ہوا آل محمد کون کون ہے؟ پہلے میں ان چوہوں کی خبر لے لوں گا جو قطر رہے ہیں پیچھے, اور ہمارے لوگ صرف بھاگے جا رہے ہیں تدریسی معاملات میں. اور میں ان مفتیان کرام کی بھی خدمت میں عرض کروں گا جو نعت خوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں ہمت کروں گا کہ اس طرح بھی تشریف لائیں. ہاں, وہ نعت خواں جو غیر شرعی الفاظ پڑھتا ہے یا خلاف شرع کام کرتا ہے اس کی تردید کی جائے, لیکن نفس نعت کا مذاق نہ بنایا جائے. یہ شاعر اہل سنت میں سے ہے, توجہ ہے. اور ہمت کیجئے نام لے کر جس طرح نعت خوانوں کو ہٹ کیا جاتا ہے نا, اس طرح جن پیروں نے واقعی میں بلنڈر کیا ہے ان کا نام لے کر بات کی جائے. اور یہ نام لے کر بات کرنا فتنے کے لیے نہیں, عوام کو کھول کر بتا کر ذمہ داری ادا کر دیں, کیونکہ آپ کا کام ہے بتانا, اس لیے آپ منصب پر ہیں. اگر کوئی نہیں مانتا آپ رب کی بارگاہ میں بروزما ہو گئے, اور اگر وہ مان لیتا ہے تب بھی آپ رب کی بارگاہ میں بروزما ہو گئے. یہ تقاضا علم کا ہے. حالات کیسے بھی ہو, مومن حالات کو نہیں دیکھتا. حسینیت کے راستے پر چلتے ہوئے سرداد ندات
دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ. تاجدار گولڑا کا جملہ سنیے میرے دوستوں بزرگوں. کوئی بات بے فضول نہیں ہے، ترتیب کے ساتھ آپ کو لے کر چل رہے ہیں. حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو ان سے اتنی محبت تھی اور ان کو اعلیٰ حضرت سے محبت تھی. بلکہ میں آپ کو بات بتاؤں، بات رہ گئی ورنہ میں کتاب لاتا. حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی بیٹے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے. اس زمانے میں کچھ اوقاف کے لوگ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ یہ گولڑا شریف کا مزار اور مسجد دیوبندی مکتبہ فکر کا ہے یا بریلوی مکتبہ فکر کا ہے؟ تو ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا ہم یہ دونوں نہیں ہیں، یہ گولڑوی مکتبہ فکر کا ہے. تو وہ جو اوقاف کا بندہ تھا اس نے کہا بھائی گولڑوی مکتبہ فکر تو ہمارے حساب میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں تو لکھا ہے یا تو مسجد دیوبندی مکتبہ فکر کی ہوں گی یا بریلوی مکتبہ فکر کی ہوں گی. بابو جی جو حضرت غوث وقت سرکار تاجدار گولڑا کے جانشین تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت اتارے، ان کے پاس جب بندہ گیا اس نے کہا میاں جی کیا ہوا؟ کہ لگا ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ درگاہ اور مسجد بریلوی مکتبہ فکر کے خانے میں لکھیں یا دیوبندی؟ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہ یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جناب گولڑوی، اور گولڑوی تو ہمارے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. بابو جی کی عقیدت دیکھیے، بابو جی نے فرمایا لکھیے ہم بریلوی ہیں اور یہ مفتی صاحب تو ہمیں ہجڑا بنا رہے ہیں، لفظ ہے ان کے، یہ تو ہجڑا بنا رہے ہیں. کہ لکھیے ہم بریلوی ہیں. ہائے وہ مینار آج بھی گواہ ہے. یہ بابو جی کا قول ہے، فرمایا لکھیے ہم بریلوی ہیں. آج بزرگوں اگر آپ کہیں بریلوی نہیں بریلوی نہیں بریلوی نہیں، تو میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے؟ ہم تو صرف ایک تاریخ یاد دلا رہے ہیں جو بابو جی نے فرمایا تھا. اگر یہ نہ ہو تو بات کیجئے. وہ لوگ حال میں زندہ رہے کہ جو اس کے راوی ہیں، اور سید صابر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ جو ختم نبوت میں فتح جنگ اور ٹکسلا کا ایک بہت بڑا نام حضرت سید صابر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ، ختم نبوت کا بڑا کام آپ نے خود اس چیز کو لکھا. اور یہ بات مزید قریب لا کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے پہلے جتنے انٹرویوز لیے گئے ہیں، محب رسول صاحب جو بڑے ایڈیٹر رہے ہیں اہل سنت کے، انہوں نے بھی یہ بات، یہ درجنوں، میں انشاءاللہ کیونکہ کوئی ارادتاً نہیں تھا ورنہ میں سارے حوالے آپ کے سامنے لاتا اور لاؤں گا اگر رہا تو یہ صرف یاد دلا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت ان کے مقابلے میں ان کو اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں ڈیوائیڈ کر کے پیچھے سے چوہے الگ کھا رہے ہیں، ادھر ڈیوائیڈ اور اتحاد جواد مخوی سے ہو رہا ہے، طاہر القادری سے اتحاد ہو رہا ہے اور بزرگوں کو لڑوا رہے ہیں. تو سنیو اپنی زبانیں بند رکھنا اکابر کے لیے. میں جب گولڑا مقدسہ جاتا ہوں کبھی اکیلے میں ہوتا ہوں، ہمارا بچہ مصطفیٰ گواہ ہے، ایک سیدی سے مت کری، ہم اپنی پگڑی اتار کر وہاں رکھ کر جاتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، وہاں اتار کے کہ شہنشاہ کی بارگاہ میں پگڑی کی کیا اٹھان ہوگی. اور حاضری سرکار کے دربار کے باہر دیکھتے ہیں، وہ علم کا وہ مہتاب تھا. حضرت قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے پاس جب سیف چشتی آئی 1902 میں مرزا کے خلاف، جب سرکار تاجدار گولڑا نے لکھی، اور اس اہل سنت کا وہ مضبوط حملہ مسلمانوں کا جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے پرخچے اڑا دیے. یہ کتاب جب امام احمد رضا کے پاس پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تاج، یہ بچے بیٹھے ہیں، میں ان تک ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، یہ ہم آپ کو بتا کر جا رہے ہیں، اور ہمارے اکابر کی قبروں پر اللہ رحمت اتارے، ان کے پاس اسی طرح جس طرح آپ بیٹھے نا بچے، اس طرح بیٹھ کر ہم باتوں کو سنتے تھے. یہ آپ کو بتا کر جا رہے ہیں، حوالہ ہم سے لیجئے، لیکن اس خوشبو کی لڑی اور ڈور سے اپنے آپ کو جدا نہ کرنا. حالات دنیا تو ملعون ہے، یہ مال کے چکر میں اندھیرا ڈالتی ہے، لیکن اپنے بزرگوں کے نافرمان نہ ہونا، کیونکہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے. یہی جنت کا راستہ ہے جو گولڑا سے ہوتے ہوئے، سرہند سے ہوتے ہوئے، بریلی سے ہوتے ہوئے، نجف سے ہوتے ہوئے مدینے جاتا ہے. سنیے میرے دوستوں بزرگوں، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض گزار کر رہا تھا، حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے پاس سیف چشتیائی یہ مبارک کتاب سامنے رکھی گئی تو اعلیٰ حضرت کتاب کو اٹھاتے تھے اور پڑھتے تھے. اپنے خلف امام احمد رضا اپنے مریدوں کے سامنے پڑھتے تھے اور سب کو کہتے تھے واہ سید صاحب نے کیا استدلال کیا ہے. بولیے سید صاحب نے کرسی لائی، شاہ صاحب کی کرسی، سید صاحب نے کیا استدلال کیا ہے. توجہ ہے، یہ جملہ کون کہتا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت. یہ محبت ہے ان بزرگوں کی. خدا را آستانوں میں اہل سنت کو نہ بانٹے. گولڑا ہم اس کو کہتے ہیں مقدسہ. توجہ ہے، لہذا آپ کو کس نے کہا؟ یہ منہاجی ملعونوں نے آپ کو بہکایا ہے، ورنہ کسی رضوی کے ذہن میں بال بھی نہیں ہے گولڑا شریف کے بارے میں. ہم پنڈی لاہور جائیں، آپ کو قطب وقت کو سلام نہ کریں، ہماری حیا کے خلاف ہے. فیصلے قیامت کے دن ہوں گے. آئیے اہل بیت کے نقطہ نظر کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میرے دوستو، اہم موضوع جو اہل بیت کا، پہلے آئیے تاجدار گولڑا سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں تو چوہے اندر سے کاٹ رہے ہیں. حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس تقریر کو بعد میں ٹھہر ٹھہر کے سنیے گا کہ میں کیا کہہ گیا، میں کیا، میری اوقات کیا، یعنی ہمارے اکابر نے کیا لکھا. یہ میرے سامنے فتاوا ہے حضرت تاجدار گولڑا سرکار پیر محلی شاہ صاحب کا. عنوان ٹائٹل دیا گیا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کون مراد ہے. اب سیدوں کا عقیدہ دیکھیں، سیدوں کا عقیدہ دیکھیں، تاجدار گولڑا کا عقیدہ دیکھیں.
کہتے نہیں ہم تو سید ہیں، ہم تو کیوں معاویہ کو مانیں رضی اللہ، ہم تو میں نے کہا سید صاحب آپ کے پاؤں بھی چوموں، آپ کالے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ علی کے بیٹے ہیں۔ کوفیوں نے تو مولا علی سے پہلے دغا بازی کی، کربلا میں پھر دغا بازی کی، اب پھر آپ کو لے رہے ہیں۔ آئیے سید چاہیے نا، غوث اعظم سے بڑا کون سید ہے؟ میرے آقا حضور شیخ الاسلام مخدوم سمنا حضرت شیخ طریقت محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ سے بڑا کون سید ہے؟ حضرت گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سرکار داتا صاحب سے بڑا کون سید ہے؟ حضرت سید عبدالواحد بالگرامی رحمہ اللہ تعالی سبع سنابیل شریف، ان سے بڑا کون سید ہے؟ اور تاجدار گلڑا جلوہ گر ہے۔ آئیں سادات کی بارگاہ میں، سادات کے پیشوا حضرت تاجدار گلڑا اولاد غوث اعظم، عنوان ہے آل محمد سے مراد کون ہے؟ تاجدار گلڑا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں مختصر پڑھ رہا ہوں اس حدیث سے، جس کو حضرت شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کی دوسری جلد میں بجواب سوال حکیم ترمذی ذکر کیا، صاف ظاہر ہے کہ آل محمد سے مراد سب مومن ہیں۔ پہلا قول توجہ ہے، یہ بات اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ناصبی دے دیں گے، اس لیے میں تاجدار گولڑا کو پڑھ رہا ہوں۔ تاجدار گولڑا لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ صاف ظاہر، یہ عام نہیں ہے جو الفاظ کا اسراف کرتا ہو، وہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جس کی ضرورت ہے۔ یہ بیجا لفاظی مترادفات یا نظم یا علم عروض کی شاہکاری نہیں ہے، یہ تاجدار گولڑا جیسے محقق شخص کا لکھا ہوا ایک خود خط ہے اور ایک استفتاء کا جواب ہے۔ جو لفظ لیا جا رہا ہے وہ ادھری موضوع تھا، اس کی اشد ضرورت تھی، لیا جا رہا ہے۔ اب اس رعایت دیکھیں، فرماتے ہیں صاف ظاہر ہے کہ آل محمد، آل رسول سے مراد سارے مسلمان مومن ہیں، اقارب، ازواج، اولاد وغیرہ، یعنی سرکار کا ہر کلمہ پڑھنے والا حضور کی آل میں ہے، حضور کے سارے رشتہ دار آل میں ہیں، حضور کی ساری بیویاں آل میں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور لغت والوں جیسا کہ قاموس وغیرہ نے بھی معنی اقارب اور اتباع لیا ہے، یہ اتباع لیا ہے، یعنی آل کا جب لفظ آئے گا اس سے مراد فالوور ہوں گے، اس طرح کہ آگے خود حضرت صاحب نے آیات بھی ذکر کی ہے، جیسے آل فرعون، آل ابراہیم۔ قرآن میں آل فرعون کا لفظ ہے، فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آل کا لفظ فرعون کے ساتھ آیا، وہاں ایک معنی ہوتا ہے فرعون کے فالوور، اور یہ میں نہیں استدلال کر رہا، پیر صاحب نے آل فرعون کا لفظ لکھ کر یہ بتایا کہ آل کا لفظ متبعین، فالوورز پر بھی آتا ہے اور خاندان پر بھی آتا ہے۔ کھول کے برائٹ چمکتی ہوئی سنیت دیکھ لو، آگے بالکل نارمل پیران میں، کوئی ہماری سانس نہیں پھولی ہے، نہ کوئی ہم جذبات کے اندر ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ قاموس وغیرہ نے بھی اقارب وہ اتباع یا اتباع جو فالوور ہے ان کا معنی لیا ہے۔ ہاں آگے پھر دیکھیں اہل سنت تو ہر چیز بیان کرتے ہیں، میں اسے پورا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ کسی مقام پر اہل بیت اور آل محمد سے مراد وہ اقارب ہیں جن پر صدقہ لینا حرام ہے، عام سے خاص کر رہے ہیں، اور اہل سنت کا یہی مشرب ہے۔ عام مفہوم بیان کیا تاجدار گولڑا، یہی اعلی حضرت بھی کرتے ہیں۔ ان بزرگوں میں آج کل کچھ مصروفیات رہتی ہے، اسفار زیادہ ہو گئے، ورنہ میں اپنی مسجد شریف میں بلکہ اب تک بھی حضرت تاجدار گولڑا اور حضرت اعلیٰ حضرت کو ایک دن کرتا ہوں اور ایک سوال پڑھتا ہوں اور دونوں کی کتابوں سے جواب لیتا ہوں۔ کتاب کا نام نہیں بتاتا، اگلا سمجھتا ہے یا تو دونوں باتیں، دونوں کتابیں تاجدار گولڑا کی ہے یا دونوں کتابیں اعلیٰ حضرت کی ہے، کیونکہ یہ خطہ الگ الگ ہے، مزاج بیان کی ہوتا ہے۔ کتنا پیار ہے مولوی ہیں، کبھی جاؤ اسلام آباد تو جانا ان کی دہلیز مبارکہ کو چومنا۔ میرے دوست بزرگوں غور کیجیے، آپ ارشاد ہوا، فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اس میں شک نہیں کہ کسی مقام میں اہل بیت آل محمد سے مراد وہ اقارب ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، چنانچہ آل علی، آل جعفر، آل عباس علیہم الرضوان، اور جس جگہ پہ نظر بقرینہ مقام اولاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ازواج مطہرات، اور کسی جگہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، وہ حسن وہ حسین وہ علیہم السلام، خلاصہ کے یعنی سب بتا دیا الگ الگ، کہیں پر آل سے مراد پنجتن پاک، کہیں آل سے مراد ساری امت، یہ سب کو لینے کے بعد تاجدار گولڑا کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ آل محمد مندرجہ درود شریف اور آل ابراہیم اور آل فرعون سے مراد اتباع اور پیرو لوگ ہیں، ماں سوا درود شریف جیسا مقام ہوگا بقرینہ مقام خاص خاص معنی مراد ہوں گے۔ والسلام، دعا گو مہر علی شاہ از گولڑا۔ اب تو یہ میں نے ذکر کر دیا، تھوڑا وقت ہے، آگے چلتے ہیں انہی کو جن جو ٹافیاں مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا وجہ پیش آئی آپ کو کہ آپ اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو نکالتے ہیں اور آیت تطہیر کو صرف 4 ہستیوں میں خاص کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، یہ تمہید پوری میں نے اس ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ پہلی دلیل تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہاں جو ہے نا وہ لفظ مذکر کے آ رہے ہیں اہل بیت،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم، کم کی ضمیر مذکر، اہل البیت مذکر. تو یہ کہتے ہیں جب مذکر آ رہا ہے تو معنی مؤنث کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی سوال ہے، یہ بھی ایسے ہی سوال ہے کہ جس طرح کسی ماہر استاد کو اولا اور ادادیہ کا تعلیم علم کریں کہ قوالا سے قالا کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ تھی کہ واو متحرک ما قبل مفتوح تھا، واو کا الف سے بدل دیا قالا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ قاعدے پر کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا پھر صبر کر بیٹا، یہ تعلیلات تجھے آگے سمجھ میں آئے گی. بالکل اس سطح کا یہ سوال ہے جس کو مذہب بنایا گیا. یہ طلباء کے لیے ناز کر اس کی کوئی اہمیت نہیں علمی وقت. یہ سوال توجہ کرنا، یہ سوال کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم میں اگر ازواج مراد ہے تو ضمیر مذکر کیوں آئی ہے، خطاب مذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سمپل سا جواب ہر قرآن کا طالب علم اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا سمجھتا ہے کہ قرآن کا ہمیشہ سے یہ نظم رہا ہے کہ کبھی یہ مؤنث پر مذکر کا لفظ بولتا ہے قرآن، اور پھر اس لفظ معنی کی رعایت میں نہیں، لفظ کی رعایت میں ضمیریں بھی پھر مذکر لاتا ہے، صیغے بھی مذکر لاتا ہے، معنی کی رعایت پر نہیں، معنی مؤنث ہی بن رہا ہوتا ہے. لیکن یہ عربی ایک طرز میں رب کریم کے کلام کا یہ طریقہ ہے، کبھی مفرد ذات پر جمع کا لفظ آ جاتا ہے، کبھی مؤنث کے اوپر مذکر کا لفظ آتا ہے. جب لفظ مذکر کا آ گیا معنی مؤنث کے لیے تو آگے ضمیر اور پہرائے لفظ اور عبارت کی رعایت کی وجہ سے سارے مذکر آتے چلے جاتے ہیں. ایسی درجنوں مثال قرآن کریم میں موجود ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، غور کیجیے. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت کیا صرف لفظ کے مطابق ضمیر آئی ہے، کیونکہ خطاب اہل بیت مذکر کا ہو گیا تو ضمیر جو ہے مذکر کی آئی، لیکن معنی یہاں پر مؤنث کا ہے. کا معنی مؤنث کا ہے تو الفاظ مذکر کے کیوں آئے؟ میں نے کہا یہی تو قرآن کی فصاحت ہے، اس لیے تم بوڑھے ہو جانے تک علم معنی اور علم بدیع پڑھتے رہتے ہیں. یہی تو عربی کی نزاکت ہے. تو کیا سمجھ رہا ہے یہ تیری فارسی ہے جو دو لفظوں میں سمجھ میں آ جائے؟ یہ قرآن ہے، قرآن کی فصاحت. اب آپ دیکھیے اس کی مثال کہ لفظ مذکر کا ہوگا لیکن ترجمہ مؤنث بنے گا، اور لفظ مذکر کا ہے یعنی خطاب جس سے ہو رہا ہے وہ مؤنث ہے لیکن الفاظ مذکر کے آ رہے ہیں، اور اس الفاظ کے سارے جملوں میں ضمیر مذکر کی آ رہی ہے، جبکہ معنی مؤنث کا ہے. وہ ضمیریں وہ تمام خطاب کی تمام ترتیب مذکر کے لفظ سے سری آ رہی ہے، کیونکہ لفظ پہلے مذکر ذکر کر دیا گیا ہے تو الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر مذکر کی آ رہی ہے لیکن معنی مؤنث کا ہے. یہ کہتے کیسے؟ ہم نے کسی قرآن سے ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں. آئیے سورہ ہود میں آپ دیکھیے آیت نمبر 71 اور 72 73. جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اولاد نہیں ہے، سیدہ سارہ جو عورت ہیں مؤنث کا صیغہ ان کے لیے ہوگا، اور سیدہ سارہ کی اولاد نہیں ہے اور وہ دروازے پر کھڑی ہیں. حضرت ابراہیم کی دعا رب نے مقبول کی ہے اور فرشتے حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھڑے کھڑے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ کو ہم بشارت دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے بیٹے اسحاق کی، اور اسحاق ہی کی نہیں بلکہ پوتے کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کا پوتا بھی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. یہ سورہ ہود میں. اب جب یہ بات دروازے میں کھڑی ہیں سیدہ سارہ 90 سال عمر ہے، حضرت ابراہیم کی عمر 95 ہے، تو وہ دروازے میں کھڑی ہیں اور فرشتے دروازے میں کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کو کہ گھبرائیے گا نہیں اور غمگین نہ ہو، کیونکہ اولاد ہوتی ہے نا، انبیاء نے بھی طلب کی ہے. فرمایا آپ کو بیٹا ہوگا، اور بیٹا ہی نہیں پوتا بھی ہوگا، یعنی اتنا لمبا وہ عمر پائے گا، یعنی اتنا خوش کیا رب نے کہ آپ کی نسل چلنے کی بشارت دے دی. فرمایا اسحاق ہوگا اور اسحاق کے بعد یعقوب ہوگا. تو حضرت سیدہ سارہ جو بیوی ہیں حضرت ابراہیم کی، وہ وفور مسرت یعنی بہت خوشی سے وہ ہنس پڑی اور تعجب کرتے ہوئے کہنے لگی یا ویلتا، یہ کیا بات کر رہے ہیں، الیدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا، مجھ سے بچے کیسے ہوں گے، میرا شوہر خود بوڑھا ہے اور میں جو ہے خود بوڑھی ہو چکی ہوں. ہاں ان ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے. یعنی یہ وفور شک میں نہیں، وفور مسرت میں، خوشی میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 90 سال کی ہوں اور میرا شوہر 95 سال کا ہے، اور الیدو مجھ سے بچہ ہوگا، کیسے ہوگا کہ وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر جو بعل، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب جب حضرت سیدہ سارہ نے یہ بات کی، اب یہ کہنا کہ اہل بیت کا لفظ اور کم کی ضمیر صرف یہ مذکر کے لیے ہوگی اور اہل بیت سے مراد صرف اولاد ہوں گے، تو یہاں تو سیدہ سارہ کی اولاد تو ہی نہیں ہے. اب فرشتوں نے جب یہ سنا نا کہ سیدہ سارہ یہ بات کر رہی ہیں تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیتے ہوئے کیا کہا، قالو، وہ فرشتوں نے کہا سب نے، اتعجبین من امر اللہ. اب وہ آگے سے بات کر، اب تعجبین دیکھیے مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اب خطاب ان سے کر رہے ہیں فرشتے. قالو اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں، ورحمت اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو. اب دیکھیں ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہو، علیکم،
اب چاہیے تھا کہ آیت یوں ہوتی اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکن، لیکن آیت آ رہی علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ بے شک آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت سے، اور اس کی اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت، اور بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا ہر حمد کا سزاوار ہے اور مستحق ہے۔ یہاں دیکھیے آپ، خطاب حضرت سارہ سے ہے اور آپ کو فرشتوں نے علیکم بھی کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم ادھر حضرت کہتے کم مذکر کا ہے ضمیر، تو یہ ازواج پر کیسے بولی گئی مؤنث؟ یہاں سیدھا سارہ سے خطاب ہو رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے علیکم۔ میں نے کہا قرآن کو جواب دینا۔ اب دیکھیں کہتے ہیں اہل بیت کی ترکیب مذکر ہے، یہ مؤنث پر کیسے بولی جا سکتی ہے؟ ہم نے کہا یہاں پر قرآن حضرت سارہ کو کہہ رہا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو قرآن نے واضح کیا کہ اہل بیت کا لفظ بیوی پر بولا جا سکتا ہے۔ اب جتنے بھی تم سوال کھڑے کرو گے سب اڑ جائیں گے، کیونکہ یہاں پر بچہ کوئی بھی نہیں تھا، حضرت سیدہ سارہ اور حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے، اور بات خاص تاجبینہ سے مراد مقصود خاص سیدہ سارہ ہیں اور وہ عورت ہیں، اور قرآن ان کو کہہ رہا ہے اہل بیت، تو پتا چلا نبی کی بیوی کو اہل بیت کہنا یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ رب کی وحی ہے۔ تم اپنی گرامر شرامر اور قوم کی فساد اپنی جیب میں رکھو۔ اب آپ دیکھیں تاجبینہ مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن بعد میں اہل بیت کا لفظ آیا تو پھر اس کی رعایت کرتے ہوئے علیکم کو لایا گیا، تاجبینہ پیچھے رہ گیا۔ اب یہ جو اہل بیت آگے نا، یہ آگے جو آ رہا ہے، اس اہل بیت کی لفظی رعایت کی وجہ سے فصاحت یہ کہ علیکم لایا گیا ہے۔ یہاں پر بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وقرن فی بیوتکن، یہاں پر بھی معنی مؤنث کا ہے، لیکن بات اہل بیت کے لفظ سے کر دی گئی ہے تو اس کی رعایت میں علیکم آیا ہے۔ جس طرح حضرت سارہ کے لیے مؤنث کی بجائے جب اہل بیت ان کو کہہ دیا گیا تو اس اہل بیت کی مذکر کی ترتیب کے لیے علیکم لایا گیا ہے۔ جو سوال انما یرید اللہ پر ہوتا ہے اس کا جواب اس سورہ ہود کی آیت میں مکمل کلیئر کر دیا۔ اب میں یہاں پر بات کو آخری مرحلے میں لے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک نہیں میرے بزرگوں دوستو، کئی آیات اہل بیت، آج کا موضوع ہمارا اہل بیت کا تعارف، اہل بیت کے تعارف کے بغیر حضور نہیں ملتے، لہذا اس لیے میں نے قرآن نے جن کو اہل بیت قرار دیا ہے ان کے تعارف میں آج کا پورا درس ہم نے لگایا ہے، تاکہ ہمیں مکمل طور پر نشاندہی ہو جائے۔ اور جو سوال کھڑے ہوتے ہیں، ان حضرات کا پہلا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ کم کی ضمیر کیوں آئی، یہ قرآن سے واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ان کا بڑھتا یہ آتا ہے کہ اللہ کا ارادہ محضہ نہیں ہے بلکہ ارادہ خاص ہے۔ اگر ارادہ محضہ ہو کہ نیک ہو جاؤ تو یہ تو سب کے لیے ہے، یہ ارادہ خاص ہے اور یہ مدح میں ہے، تو ہمارے علماء نے جواب دیا یہ آیت بیان مدح میں نہیں ہے، بیان معزت میں ہے، لہذا اصولی فرق ہے یہاں سے، یہ سوال یہاں سے اڑ گیا۔ تیسرا سوال یہاں پر آیا کہ آل کا لفظ بیوی پر نہیں ہوتا، میں نے لغت سے پیش کیا، دو آیتیں قرآن سے پیش کرتے مزید، اہل بیت کا لفظ بیوی پر ہوتا ہے، ابھی گزر گیا۔ علیکم کم کی ضمیر حاضر مذکر کی اہل بیت کے لفظ کی رعایت میں بولنا یہ قرآن کا طریقہ ہے، جیسے ابھی آ گیا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ خطاب کس سے تھا؟ کوئی بچہ نہیں ہے، نہ پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ تو بشارت تھی، اور خطاب ایک سیدہ سہرا نبی کی بیوی سے تھا، اور کتنا واضح مفہوم ہے یار، آپ کو کیا بتائیں، غور کریں آپ کہ نبی کی بیوی کو قرآن اہل بیت کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ اب اہل آ جائے، اہل پر تو سورہ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر کیا، اور یہ 19واں پارہ ہے، اس کا پہلا رکوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر، جب آپ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ صفورہ سے ہوا، ان کو لے کر جب آپ اللہ کا حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیے اس نے سرکشی کی ہے۔ توجہ سے سنیے، جب حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر چلے تو ابھی تو بچے کی ولادت کوئی بھی نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو بچے کی اب امید دلائی جا رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ جب نکلے سردی بڑی سخت تھی، غور کیجیے اس میں کئی مرحلے آتے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ اس پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزر رہے ہیں تو اپنی بیوی کو کہا، یہ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے، میں یاد دلا کر آیت کی طرف آتا ہوں۔ اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو مجھے آگ نظر آ رہی ہے سامنے پہاڑی پر، تو تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں، اور وہ جو آگ لاؤں گا تو اس کے بعد ہم اس سردی کے اندر اپنے لیے گرمی کا سامان کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ اب اس کو کن لفظوں سے، بچہ کوئی بھی نہیں ہے، شوہر حضرت موسیٰ ہے، بیوی سیدہ صفورہ ہے، اب قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا۔ اب یہ اہل کا لفظ کس پر ہے؟ سیدہ صفورہ پر۔ مان جاؤ نا یار، قرآن کو مان جاؤ، آپ کے جتنے گرامر کے سوال ہیں سب کو قرآن کلیئر کرتا ہے۔
یہاں پر دیکھیں سیدہ صفورہ پر اہل کا لفظ آ رہا ہے 19واں پارہ. اللہ فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ نے، حبیب یاد کیجیے، اپنی بیوی سے کہا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. اب اس آیت میں دیکھیں اہلہ، نہ کوئی بچہ ساتھ تھا نہ اولاد ساتھ تھی، ایک بیوی تھی، انہی کو کہہ رہے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ، اپنی اہل کو کہا. تو یہاں سے پتہ چلا اہل بیت مکمل ترکیب بھی بیوی پر بولی جا سکتی ہے اور صرف اہل کا لفظ بھی بیوی پر بولا جا سکتا ہے. ایسی درجنوں آیات ہیں. وقت کیونکہ مکمل ہو رہا ہے، میں کوئی تصنع نہیں کرتا. اس وقت 9 آیات اس لفظ پر ہمارے سامنے ہیں. میں صرف اکتفا کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک آیت مزید پڑھوں گا. اور اہل کا لفظ جو ہے نا، اہل بیت کا لفظ ماں کے لیے بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیں 20واں پارہ میرے سامنے ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور میری بربادی کا سامان بنے گا، تو اس نے کہا جتنے لڑکے پیدا ہو مار دو. سورہ بقرہ کے شروع میں ہے نا، اس نے کہا تھا لڑکیوں کو چھوڑو، لڑکے پیدا ہو مار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی پر وحی آئی رب کی طرف سے الہامی کہ اس بچے کو بند کر کے آپ دریا نیل میں چھوڑ دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کو ایک باسکٹ اور بکٹ کے اندر رکھ کر چھوڑ دیا گیا. وہ گویا کہ وہ ڈولی تیرتے ہوئے آئی اور وہاں پر سیدہ آسیہ موجود تھی. اور جب آیا کھولا تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ کرامت دی تھی کہ آپ کی چہرے کی وجاہت بہت تھی، جو آپ سے دیکھتا پیار کر جا. فرعون نے اپنا قانون بنایا تھا کہ لڑکے کو ماروں گا، لیکن جب حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پیار ہو گیا. اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا. حضرت موسیٰ دودھ کسی کا نہیں پیتے، بچہ ہے، دودھ نہیں پی رہا. یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر کہ تیرے بچے کو تجھ تک لوٹائیں گے. اور وہی ہوا کہ پھر اعلان ہوا کہ جناب اس بستی میں کون عورت ہے جو آ کر دودھ پلائے. کئی عورتوں نے آ کر اپنے سینے کے قریب کیا. حضرت موسیٰ نے منہ نہیں بڑھایا، لیکن جب آپ کی حقیقی ماں آئی تو فوراً دودھ پینے لگے. تو رب نے حضرت موسیٰ کی حفاظت بھی کی اور ماں کی طرف لوٹا بھی دیا. اب اس کو قرآن کیسے ایکسپلین کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کی جو بہن تھی نا، جب ڈولی ڈالی نا دریا کے اندر، تو بہن کنارے پر بھاگ رہی تھی کیونکہ بھائی تھے، اور ڈر تھا کہ اگر میں بولوں میں اس کی بہن ہوں اور یہ بیٹا ہے، بھائی ہے، لوگ مار دیں گے. دور سے صرف دیکھتی تھی. اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ فرعون کے محل میں جو نہر کا راستہ جا رہا ہے اس میں میرے بھائی چلے گئے، تو چھپکے سے اندر گئی اور دیکھا. جب سارا معاملہ دیکھا تو اپنی والدہ کو آ کر کہا یہ معاملہ ہوا ہے. اب قرآن اس کو کیسے ذکر کرتا ہے؟ 20واں پارہ اہل بیت کا لفظ اس میں دیکھیں ماں کے لیے آ رہا ہے. وحرمنا علیہ المراضع، کیا قرآن کے الفاظ، وحرمنا علیہ مراضع من قبل. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اس پر اور دائیاں تو پہلے سے حرام کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، فقالت هل ادلکم علی اہل بیت. اور اللہ رب العالمین فرماتا اس نے کہا کہ میں تم کو ایسے گھر والے بتا دوں. کس نے کہا؟ بہن نے کہا. فرمایا کہ وہ جو میں تمہیں گھر والے بتا دوں جو تمہاری خاطر اس بچے کی کفالت کریں اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہو. تو بہن نے گھر بتایا کہ وہ خاتون ہے، ان کے آپ چلے جائیں، وہ اہل بیت. ادلکم علی اہل بیت، ادلکم میں تمہاری رہنمائی کروں علی اہل بیت، ایک ایسی ماں کی طرف. اور یہی بہن بتا کر لے گئی. یہ تو نہیں بتایا تھا میں بہن ہوں، لیکن اپنے گھر تک لے گئی. اور جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی ماں نے جب دیکھا تو آنکھیں روشن ہوئی، خدا کا شکر ادا کیا، بیٹے کو چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا. حضرت موسیٰ دودھ پینے لگے. اب یہاں پر دیکھیں قرآن نے کیا لفظ فرمایا تھا، هل ادلکم علی اہل بیت، اہل بیت. یہاں پر خطاب یہ تھوڑی ہے کہ کسی بچے کو کہا کہ دودھ پلاؤ، یہ کسی بچے کی طرف نسبت ہو رہی ہے، ماں کی طرف ہوئی. تو دیکھیں یہاں پر اہل بیت کا لفظ جہاں بیوی پر آیا ہے، رشتہ داروں پر آیا ہے، اتباع پر آیا ہے، وہی ماں پر بھی قرآن پر آیا ہے. اب آخری لفظ یہاں پر دیکھیں، میں ثابت کرتا ہوں قرآن نے حضرت عائشہ کو بھی اہل بیت کہا. غور کرنا، ذرا غور کرنا. یہ 4واں پارہ ہے، اس کا 4واں رکوع ہے. حضرت نبی پاک جب غزوہ احد کے لیے نکلے، جب حضور غزوہ احد کے لیے نکلے، ہمارا ہو یا ان کا بھنگار خانہ ہو، تمام ہماری مقدس کتابوں میں، تاریخ کی مسلم کتابوں میں لکھا اس رات حضور حضرت عائشہ کے گھر تھے. یہ میرے سامنے دیکھیں، منہج الصادقین فارسی میں بھی ہے اور اس میں یہ لفظ موجود ہے، از منزل عائشہ. سیدہ عائشہ کے گھر حضور رات کو تھے غزوہ احد کے لیے. جب حضور نکل رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے آل عمران کے اندر اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. اے حبیب تم یاد کرو جب تم صبح صبح اپنے اہل کے پاس سے نکلے، اہل کے پاس سے نکلے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس وقت حضور سیدہ زہرا کے گھر نہیں تھے، مولا علی کے گھر نہیں تھے، حضرت عائشہ پاک کے گھر تھے. اور اللہ وہ واقعہ یاد دلا رہا، حبیب وَإِذَا غَدَوْتَ، حبیب من أَهْلِكَ تَبَوِّئِ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. حبیب حبیب مکرم یاد کیجئے جب صبح صبح آپ اپنے بال بچے اور اپنے اہل کے پاس سے نکلے مومنوں کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھانے کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ آپ کی باتیں سن بھی رہا تھا اور آپ کو دیکھ بھی رہا تھا. یہاں پر دیکھیں وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، تیری اہل. یہاں پر تیری اہل سے مراد ایک ہی تفسیر ہے اور وہ حضرت عائشہ ہے. میں کہتا ہوں اس کو مسئلے کو حل کریں آپ. اور لہٰذا وہ لالچ والی بات کا جواب تو میں نے فدق سے شروع میں دے دیا اور وہ باندی کے مطالبے پر میں نے دے دیا، ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مطالبہ وہ کوئی اس کے خلاف نہیں تھا. اتباع
یعنی جو پیروکار ہوتے ہیں نا ان پر بھی اہل بیت کا لفظ آتا ہے، جس طرح ہماری ان کی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک نے خوش ہو کر فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، آج بھی ان کے مزار کے اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی سلمان تو اہل بیت ہوئے، حضور کے ازواج نہیں ہوئی۔ بغض دیکھیں آپ، بغض دیکھیں آپ۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ جو تھا بڑا نیک تھا، آپ کو ذرا ایسی تھوڑی سی تفریح یاد دلا کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، بلکہ میں نے تو آیت مباہلہ پر بات کرنی تھی آپ، اور آیت مباہلہ پر انف و ثنا پر بات کرنی تھی، کیونکہ وہ بھی اہل سنت کے سینے کے اوپر ایک ضرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا اور پنجتن پاک کے لیے اور مباہلے کے واقعے کے لیے سنی کی آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہیں، اور اس مبارک واقعے سے جو اہل بیت کی شان ہے سنی کا سینہ کشادہ ہے۔ میں نے اس درس میں چاہا کہ فضائل کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان جو چیزیں فضائل کو خراب کرنے کے لیے جو پیدا کی جا رہی ہے اس کا جواب دیا جائے۔ کیوں دیا جائے؟ میرے دوستو بزرگوں ذرا توجہ کیجئے، یہاں پر میں اپنے اس موضوع کو اختتام کی طرف لے آیا ہوں، اور یہ ایک دو باتیں میں ذکر کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ یہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کو دیکھیے، جب سلمان کو اہل بیت کے اندر شامل کیا گیا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سامنے مزار مبارکہ پر لکھا ہوا ہے، اور قرآن نے جن کو اہل بیت کہا تو اہل سنت وہ ہے جو قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ان کو بھی قبول کرتا ہے، اور احادیث نے جن کو اہل بیت کہا، قرآن مجید فرقان حمید نے جس کو اہل بیت کہا سنی اس کو بھی قبول کرتا ہے، اور احادیث میں جن کو اہل بیت کہا گیا ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ بات کیوں اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کہیں گے کہ آپ کھل کر مطلقاً فضائل کی طرف کیوں نہیں آ رہے مولانا صاحب؟ میں نے کہا یہ بھی فضائل ہی ہیں، کیونکہ میں آپ کو اندھیرے میں کیسے رکھوں؟ آپ اہل سنت ہیں، ہم نے پہلے کہا مناظرے مباحثے کے لیے بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ مولا مرتضیٰ کی مثال ایسی ہے کہ ہر بندہ ان کے کمال کو نہیں بیان کر سکتا جب تک خود مولا کے نالین کے صدقے سے صاف شفاف اور نور والا نہ ہو جائے۔ مولا کی مثال کیسی ہے؟ یہ نہج البلاغہ میرے سامنے ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 125 ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک کتاب معتبر نہیں ہے، لیکن یہ جو بات آ رہی ہے ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ تعلقات درس دے رہا ہے منہاج القرآن کیو ٹی وی پر، تو میں نے کہا تم بتاؤ نا اس کے بارے میں جروحات جو علامہ ذہبی نے کی ہے، دیگر بزرگوں نے کی ہے، اس خطبات، خیر میں اس طرف نہیں جاتا، اس پر الگ کبھی درس دیں گے۔ تو میں نے کہا تم ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو کوئی ایک خنجر سے تو باز آؤ، تم نے گردن پر بھی مارا، زبان پر بھی مارا، آنکھوں پر بھی مارا، سنیت کو تم نے پھاڑ دیا، اور پھر کہتے ہیں ہمارے خلاف بات کیوں کرتے ہو؟ ہم نے میلاد النبی پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، ہم نے حضور کی شان میں 9 گھنٹے تقریریں کی ہے۔ تو میں نے کہا ان 9 گھنٹے کی تقریروں کا یہ مطلب ہے کہ تو قوم کو شیعہ بنائے؟ دیکھو ہم اس بات کے قائل ہیں جو ادھر ہے ادھر ہی رہے، لیکن جو اہل سنت ہے وہ اپنے عقیدے کو جانے۔ اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے فضول طنز نہیں کیا، جو چیزیں ضروری تھی بات کو سمجھنے کی وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب بات کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں ایک آخری حوالے پر، اسی پر کل بات ہم آگے چلائیں گے، اور آیت مباہلہ جو حسنین کریمین اور سیدہ پاک کی اتنی بڑی شان ہے، لیکن اس شان کے اندر بھی ایسی چیز لا کر شامل کرتے ہیں کہ جس کا جواب دیے بغیر، کیونکہ اس آیت مباہلہ یہ اہل بیت کی شان ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر صدیق اکبر پر طنز ہوگا، تو پھر یہ کیسی تعریف ہے؟ اور ہم سنی، میں محبت میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجبور ہیں حضور کے لیے، کیونکہ ہم تو حضور کی نسبت سے صحابہ پر بھی جانے والے تیر اپنے سینے پر لیں گے اور اہل بیت کی طرف آنے والے تیر بھی اپنے سینے پر لیں گے، تو لہٰذا فضائل کو اتنا گڈ مڈ کر دیا ہے، لہٰذا ہم تنقیح کر رہے ہیں۔ رہا مولا مرتضیٰ پنجتن پاک، ان کی شانیں تو اتنی بلند ہے جو یہ آیت مباہلہ اس کو واضح کرتی ہے۔ کل میں انشاءاللہ قرآن سے بتاؤں گا کہ سنی اہل بیت کو کیسے بیان کرتا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اہل بیت کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے، اور ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی جلالت اور ان کی شان، ان کی قدر اور ان کا مقام اہل سنت کے نزدیک کیا ہے۔ بلکہ حضرت کنز العمال میں امام متقی ہندی نے بڑا زبردست ایک روایت نقل کی ہے حضرت مولا امام حسین پاک سے، اس سے آپ دیکھیں گے ہماری مجبوری کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے کیا ذکر فرمایا؟ آپ فرماتے لکل شیء اساس، مولا حسین کہتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے، وہ اساس الاسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ فرما حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتہ، یہ ہے ہماری مجبوری، یہ ہے ہماری مولا حسین کی غلامی۔ فرما ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد محبت صحابہ، محبت اہل بیت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کی محبت کو بیان کر کے صحابہ پر طنز کر دیا جائے، تو یہ کیا محبت ہوئی؟ ایک ستون کو بچایا دوسرے کو گرا دیا آپ نے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کی فضائل کو بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی شان کی چوری کی جائے، معاذ اللہ، یہ سنی سے بعید ہے۔ اس لیے کہ سنی چاہے اہل بیت کے کمال کو خوب کمال سے بیان کرے جو دائرہ شریعت میں آتا ہے،
تو اس کے لیے کوئی بھاری نہیں ہوتا. صحابہ کی عظمتیں بیان کرے کوئی بھاری نہیں ہوتا, کیونکہ یہ دونوں کی شانیں حضور ہی کی شان کا مظہر ہے. ان کی تعریف بھی حضور کی تعریف, ان کی تعریف بھی حضور کی تعریف. لیکن اصل یہ تعریف بنتی کب ہے؟ جب یہ دونوں ایک ہو جائیں. یہ دو ہیں, میں عرض کر چکا ہوں, یہ دو نہیں, یہ آنکھوں کی طرح ہے. کہ سیدھی کون سی الٹی کون سی؟ ہم نے کہا اس میں الٹی نہیں ہے, دونوں سیدھی ہیں. کہ لے دونوں کیسے سیدھی؟ ہم نے کہا جب مرکز ایک ہو جائے تو الٹا سیدھا نہیں رہتا بلکہ سب سیدھا ہو جاتا ہے. میں اپنے اس درس کو ختم کرتے ہوئے, کیونکہ آج آپ نے کافی وقت دیا, اور اس آیت تطہیر پر اٹھنے والے اعتراضات کے حوالے سے جو ہم نے بات آپ کے سامنے کی ہے اس کو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ ترتیب وار سماعت کیا, اور جس کو وائنڈ اپ میں اس پر کروں گا کہ ان تمام گفتگو کا جو میں نے حضرات اہل بیت کی شان و عظمت ہم نے جو بیان کی, ذکر کرنے کی کوشش کی اللہ کے فضل سے, اور اس پر روافظ کے سوالوں کے جو جوابات دیے اب تک جتنے ہمارے پاس آئے, ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے صرف جمل کی بات اور بصرہ کی بات کرنے کی, یا مقام حواب کی بات کرنے کی. مقام حواب پر تو ایک پنڈی کا شیطان بھی بھونک گیا اور اب کہتا ہے ہمیں معاف کر دو. میں نے کہا تم نے راوزیوں کو طاقت رسد کی ہے. میں نے کہا گناہگار کو معاف کیا جاتا ہے, غدار کو نہیں. اور اس فقیر کا پورا کلپ, وقت میرے پاس نہیں, حافظ طاہر صاحب کے پروگرام میں ہم نے یہ حواب والی روایت کا پورا ہم نے تفصیلی خاکہ پیش کیا ہے, اور اس کے لیے علماء دیکھنا چاہتے ہیں تو امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز صاحب کے تحفہ سنہ دیکھیے, دیگر کتاب, اور اس کا خلاصہ ہم نے وہاں پر ذکر کیا ہے کہ سیدہ عائشہ پاک پر اتنا بڑا حملہ العیاذ باللہ. اس کے بعد بزرگ لکھتے ہیں لیٹر, آئیے یہ 15 بندوں کے نام ہیں, صلح نہ کر لی جائے. میں نے کہا میرے اس لفظ کے بعد آپ کے شاگرد مجھے نہیں معاف کریں گے, تو یہ جو سیدہ عائشہ اور صحابہ کے لیے کیا گیا تو ہم کیسے معاف کریں؟ جنہوں نے چوریاں کی ہے سب کا نام آپ نے لائنوں سے لکھ دیا ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے. کوئی حضرت عبداللہ ابن عمر پر بات کر رہا ہے, کوئی حضرت معاویہ پر بات کر رہا ہے, کوئی کسی پر بات کر رہا ہے, کوئی امام حسن پر بات کر رہا ہے, کوئی سیدہ آمنہ پر بات کر رہا ہے, سب کو شان و شوکت سے لکھ دیا. جب غلط اور صحیح کا کوئی پیمانے نہیں ہے تو یہ پرچی اپنے پاس رکھیے, فیصلے پھر قبر و حشر کے اندر ہوں گے. یہ صدمہ ہے, خوشی نہیں ہے ہمیں, نہ ہماری کوئی خوشی کا یہ موضوع ہے. کلیجہ منہ کو آتا ہے, راتوں کو نیند پتھر ہو جاتی ہے, آنکھیں پتھریالی ہو جاتی ہے. اور آج بھی ہمارا بچہ 5 بجے کی فلائٹ سے جا رہا ہے مدثر حرم کے لیے. میں نے اس کو کہا, اس نے کہا دعا کرو. میں نے کہا سید الشہداء کی جالی پکڑ کے دعا کرنا اہل سنت کو, کہ خدا ان تفضیلوں کو ہدایت دے یا ان کو چتر بتر کرے. انہوں نے اہل سنت کے ماخذ, آج وہ انجینئر بھونکتا ہے کراچی کے جتنے تفضیلی ہے پنڈی کے, انہوں نے لے جا کر حضرت معاویہ کے خلاف کتابیں دی ہیں اس کو. میں کس کا نام لوں مائک پر آپ کے سامنے؟ تو میرے دوستو بزرگوں, ذات کا منصب ہو تو ہمیں بولنے کا کون سا شوق ہے؟ شوق بن جائے کہ جس سے بندہ اپنے کوئی مراد حاصل کرے, لیکن بچا کر کیا رکھے سب بتائیں. کوئی گالی دے آپ کو تب بھی نظریے پر چومے, تب بھی تو آپ نے اتنا وقت دیا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اور سنیو, اب وقت ایسا ہے, کچھ وقت نکالیں پڑھنے پڑھانے کے لیے, اور ان چیزوں پر غور کریں, ہر چیز کو منفی نہ دیکھیں. جب دیکھو ایک میری بات سنو, آج ہم جواب دیں تو کہتے ہیں یہ مخالفت ہے, وہ براہ راست حضور کی شان عظمت صحابہ پر بھونک جائیں, بول جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جو غلط بولتا ہے اس کو کوئی نہیں روکتا, جب غلط والے کو روکا جائے تو جو روکنے آئے اس کو لوگ برا کہتے ہیں. لیکن ہم نے نہ کسی سے داد اور شوق اور عزت لینے کے لیے بولنا ہے, نہ رکنا ہے. یہ سارے کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. توجہ ہے, غور سے سن لیجیے. اب تک جتنی بحث ہوئی اس کا خلاصہ یہ اہل بیت کے عنوان سے جوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی مفرد کی تعظیم کے پیش نظر جمع کا خطاب کرتا ہے. یہ قرآن کا طرز ہے. آؤ کبھی ہمارے کسی بزرگ سے علم بدی و معنی پڑھو, کبھی ان سے بیضابی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ جناب قرآن کا اسلوب کیا ہوتا ہے. غور کیجیے آپ, قرآن مجید فرقان حمید کبھی مفرد کی تعظیم کے پیش نظر جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے, کبھی غیر ذوی العقول کے لیے عقل مندوں کا لفظ استعمال کرتا ہے. پتھر ہے لیکن خطاب جو آ رہا ہے وہ من کا آ رہا ہے. تو غیر ذوی العقول کے لیے طلباء سمجھتے ہیں, غیر ذوی العقول کے قرآن کی آیت بڑی بڑی ہے, بدھ غیر ذوی العقول ہے, لیکن ان کے لیے جو لفظ آ رہے ہیں وہ ذوی العقول کے آ رہے ہیں. اور یہ وہابی ان کی طرح, وہابی کہتا ہے دیکھو وہ سنتے تھے, جاگتے تھے, ولی تھے. ہم نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے دیکھو ذوی العقول آیا, من آیا. ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی 14 صدیوں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کی توبیخ کے لیے آیا ہے, زجر کے لیے آیا ہے, اور یہ قرآن کی فصاحت ہے. ایسی اور مثالیں ہیں کہ کہیں زندوں کے اوپر جناب جو ہے یعنی ذوی العقول کے لیے غیر ذوی العقول کا لفظ آتا ہے. یہ فصاحت کا ایک طریقہ جس کے تحت اگر آپ امام رازی کو دیکھیں گے تو وہ اس چیز کو کھولتے ہیں, صاحب روح المعانی کھولتے ہیں. تو قرآن کا ایک طریقہ ہے, کبھی مفرد کی تعظیم کے پیش نظر وہ جمع کا صیغہ لاتا ہے, خطاب کرتا ہے, کبھی غیر ذوی العقول کے لیے عقل مندوں کا صیغہ آتا ہے, کبھی عورتوں کے لیے مردوں کی ضمائر آتی ہے. ان مختلف طریقوں سے علم بلاغت اور فصاحت میں گفتگو کی جاتی ہے. لہذا اس آیت کے زیر بحث بھی جمع مذکر کی ضمیر صرف ازواج رسول کی عظمت اور تعظیم کے لیے لائی, یہ ان کی تعظیم کے لیے. اور تم مخالفت سمجھ رہے ہو, یہ مخالفت نہیں ہے, یہ ان کی تعظیم ہے. اب اس بات کو ختم کرتے ہوئے میرے دوستو بزرگوں, مولا مرتضیٰ کا ایک خطبہ سن لیجئے جو نہج البلاغہ میں ہے. تقریر کل کی اگر اللہ نے زندگی دی شروع کریں گے تو مولا کی
کی ہستی، پوزیشن، مقام کیا ہے، کیونکہ کل حسین حسین ہوگا اہل بیت کا، کیونکہ یہاں اہل بیت کا جو سفر ہم کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی جماعت جن کا تعارف ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب آگے چلیں گے پنجتن پاک کی طرف، اور کل آپ دیکھیں گے کوئی بغض نہیں، کیونکہ یہ حصہ ضروری ہے، کیونکہ سفر اہل بیت کا شروع ہی ازواج مطہرات سے ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری آیات ہم نے سورہ احزاب کی ان کے اخلاص پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. گھر جا کر اس تقریر کو توڑ توڑ کر پھر سنیے گا. مانا کہ تقریر لمبی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے 3 روزہ ہے، ٹھیک ہے. یہ موضوع آپ خود دیکھتے ہیں، یہ مہینوں کے ہیں کہ جس میں 10-10 15 منٹ 20-20 منٹ کی بات کی جائے، لیکن یہ 2 گھنٹے کی تقریر سے آپ پریشان نہ ہو، اپنی سہولت سے آپ 15-15 منٹ کر کے سن لیں اور اس میں ڈائری بنا لیں اپنے پاس. ہمارا مقصد کوئی چودراہٹ بڑائی اور بڑائی بزرگ نہیں دکھانا ہے، یہ وہ امانت ہے جو قبر میں جانے سے پہلے جو اپنی بزرگوں کی وہ آپ کو بتائی جائے، جیسے ہمارے اکابر نے ہم تک بتائی ہے. صرف اپنی ایمان کی حفاظت، آپ کے ایمان کی حفاظت اور اس دین کی محبت میں یہ بات کی جا رہی ہے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. ہم اگر اوپر بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ دین بیان ہو رہا ہے، اور باقی آپ سارے عظمت و شان والے ہیں. اب یہاں پر حضرت مولا کا یہ خطبہ میں جلدی سے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. یہ نہج البلاغہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا کیونکہ ظاہر سی بات ہر چیز کے اندر خرابی اتنی پیدا کر دی ہے کہ ایک چیز کو کلیئر کرنے کے لیے تمام چیزوں کو لانا پڑتا ہے. اگر ان چیزوں کا جواب دے کر اگر بات نہ کریں تو مبہم ہو جاتا ہے، اور غلط بات کرنے والے کا بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. اس لیے ایک چیز کو کھول کر بیان کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی ذوق نہیں، گردن ٹوٹ رہی ہے اس وقت، کمر دکھ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مضمون خالص ملے جو اہل سنت کے پاس خالص غذا ہے. نہج البلاغہ موجود ہے، اس کا خطبہ نمبر 125 ہے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کو سننے سے پہلے یہ خطبہ سن لیجئے. آپ نے فرمایا سیہلک فی صنفان، آپ نے فرمایا میری وجہ سے 2 قومیں ہلاک ہو جائیں گی. یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے. فرمایا ایک وہ محب مفرط، ایک وہ جو میری محبت کو اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا. یذهب به الحب الى غیر حقه ومبغض المفرط یذهب به البغض الى غیر حقه. فرمایا میرے بارے میں 2 قسم کی فکر تمہارے سامنے آئے گی. بڑی توجہ سنیے، یہ 2 دن ہم نے اس لیے لگائے ہیں تاکہ ہمیں مڈل اور بیلنس مل جائیں. ڈائریکٹ اگر مولا کا نام شروع کرتا تو مولا کا نام مبارک کے لے کر مولا کی محبت میں بیجا غلوف کر کے وہ باتیں داخل کی گئی جس کو مولا پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس خرابی کے بعد ہم مولا کا ذکر کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے 2 درس اس کی تنقیح اور چھانٹی تھی. اب یہ کیوں تھا، اس پر یہ جواب سنیے اور بات چند منٹوں میں ختم. آپ فرماتے ہیں میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے اور دونوں برباد ہو جائیں گے. ایک وہ جو میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، میری محبت میں، اور کل آپ سنیں گے کیسے بڑھیں. کہتے ہیں کہ نبیوں سے بھی افضل ہو گئے، وہ تو نفس رسول ہو گئے ہیں. لیکن میں اس پر طنز نہیں کر رہا کیونکہ وقت نہیں ہے. کل دلائل کی روشنی میں کہوں گا، تبصرہ آپ نے کرنا ہے. جس طرح آج ہم نے کھل کے اہل بیت کا منشور آپ کے سامنے رکھا، آپ نے تبصرہ کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے مولا مرتضیٰ کی شان مباہلے میں آنا کیا کم تھی، ان کو نفس رسول بنا دیا، انبیاء سے بڑھا دیا. تو یہ مولا نے کہا کہ میری وجہ سے کچھ لوگ برباد ہوں گے جو میری محبت میں بہت بڑھیں گے. محب مفرط. توجہ ہے میرے بھائیو، حضرت مولا کو پڑھنے کے لیے پہلے بہت دفعہ دل کو مانجنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے، فرمایا کہ میری محبت میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت میں جائیں گے. ایک وہ جو محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، اور ایک وہ جو محبت میں جو میری مخالفت میں حد سے بڑھ جائے گا. اور امام شعبی نے یہ بات کی تھی کہ حضرت مولا نے یہ بات کی، اور حضرت علقمہ کیونکہ کوفی ہیں، عبداللہ مسعود کے شاگرد ہیں اور حضرت مولا کے بھی شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے مولا سے سنا، مولا نے فرمایا مثلی عیسی ابن مریم، فرمایا میری مثال جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرح ہے. احبہ قوم حتی ہلکوا فی حبہ، جیسے حضرت عیسیٰ کی محبت میں ایک قوم برباد ہو گئی، خدا کا بیٹا تک بنا دیا. وہ ابغضہ قوم حتی ہلکوا فی بغضہ، اور ایک قوم نے حضرت عیسیٰ سے بغض کیا، یہودی، اور انہوں نے آپ کی والدہ اور نہ جانے شانوں کے خلاف کتنی بکواس کی. تو حضرت علقمہ کہتے ہیں میں نے مولا سے خود سنا کہ میں کسوٹی ہوں جس سے نقلی اور اصلی پہچانا جائے گا. کچھ لوگ میری محبت کی بات کریں گے لیکن میری طرف وہ عقیدہ لا کر داخل کریں گے جو میرا نہیں. میں کون ہوں؟ فرمایا میں تو ابو بکر کا یار ہوں، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوں، میں اس کی بیعت کرنے والا ہوں، میں اس کی خلافت پر چلنے والا ہوں، میں اس کا مشیر اور وزیر ہوں، میں اس کے جہاد میں شامل ہونے والا ہوں، میں اس کو خلیفہ برحق سمجھ کر اس کی غنیمت کو وصول کرنے والا ہوں. میرا بیٹا محمد بن حنفیہ، یہ ابو بکر کی جہاد اور اس کی خلافت کے زیر جو جہاد ہوا بنو حنیفہ سے، اس میں آنے والی باندی سے ہوا ہے. تو میرا یہ بیٹا میرا ہے تو وہ بیوی میری ہے، اور یہ دونوں میرے اس لیے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت برحق ہے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندار دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. علماء تشریف لائے، بالخصوص ہمارے بہت ماضی قریب کے عظیم بزرگ جن سے اللہ نے بڑا کام لیا، حضرت سید السادات سید عبدالقادر شاہ صاحب باپو رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت اتارے. آج اہل سنت کی تنظیموں کی جو چمک نظر آتی ہے اس کے پیچھے اس سید بادشاہ کا فیضان ہے. آج ان کے شہزادے سید جنید شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ اللہ علیہ تشریف لائے. شاہ صاحب اتنے دور سے آئے ہیں، میں شاہ صاحب کا بہت مشکور ہوں. یہ سارا مجمع شاہ صاحب کے لیے دعا کرے کہ اللہ شاہ صاحب کو صحت و ہمت عطا فرمائے. مفتیان کرام یہاں تشریف لائے کثرہم اللہ. نام ذکر نہ کرنا یہ فضائل میں زیادہ رغبت رکھتا ہے، تو میں اس وجہ سے آمدن اس کو سر میں رکھتے ہوئے اخلاص کے جامع میں ان بزرگ علماء کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ان کا سایہ اہل سنت پر سلامت رکھے، اور یقیناً ان کا نام لینا ہمارے لیے شرف کی بات ہے.
لیکن سر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ الکنایہ اقوی من الصریح، کہ تعبیر کے اعتبار سے ان حضرات کے اللہ جوبن کو، جوانی کو، علم کو سلامت رکھے، اور احقاء حق اور ابطال باطل کے لیے جو یہ حضرات موجود ہیں اللہ رب العالمین نے لمبی عمر دے۔ ہم اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ گزار چکے ہیں، اب ان بزرگ علماء کے لیے ایک طویل وقت ہے، ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے ہمیشہ خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہمارے دل میں ان عزیزوں کے لیے محبت ہے، اور وہ محبت مسلک کے لیے ہے۔ آپ بھی رات کو تہجد پڑھیں، رات کو 2 رکعت پڑھیں، اور امت کے لیے دعا کریں، اتحاد کی دعا کریں، اور جس طریقے سے یہ چوہے جڑوں کو کاٹ رہے ہیں آپ کا کھا کر، آپ کا پیر بن کر، آپ کا بڑا بن کر سب کچھ کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو دعا کریں اہل سنت کے اس چمن کو اللہ ان بھیڑیوں اور ان چوروں سے اور ان چوہوں سے بچائے۔ سنیوں اپنے لیے بہت مانگا، کبھی اہل سنت کے لیے مانگو، سنیت کے اتفاق کے لیے مانگو، بن مانگے اللہ وہ نعمتیں وہ کمال عطا فرمائے گا۔ گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس عظیم دعا سے کہ اللہم انصر من نصر دینا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا یا مولانا واجعلنا منہم واخذل من خذل دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منہم عباد اللہ رحمکم اللہ، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ایک جملہ مزید سن لیجئے، جس طرح ماشاءاللہ ماحول اور ادب کے ساتھ آپ تمامی حضرات شریک رہے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ لائٹ بند کرو، سلام میں دوبارہ شروع کرنا، سلام میں دوبارہ شروع